بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد حمید صاحب موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ خیر سے رکھے۔ جی بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا، آپ نے یہاں بولنے کا موقع دیا اور قرآن مجید کا نقطہ نظر واضح کرنے کی توفیق دی۔ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے، ان میں کچھ ہے فرق پایا جاتا ہے؟ ہاں جی، برداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً میں پہلوان ہوں اور میں نے دوسرے پہلوان کے مکے، دھکے، کشتی کے جو داؤ تھے وہ سارے برداشت کر لیے۔ یہ برداشت کرنا میری فزیکل اسٹرینتھ کو بیان کرتا ہے، میری طاقت کو بیان کرتا ہے۔ اور ایک برداشت کرنا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ نے مکہ مارا، میں چیخا ہی نہیں، میں نے بدلہ نہیں لیا۔ صبر میں یہ دوسرے جو معنی ہیں کہ میں نے بدلہ نہیں لیا، یہ صبر میں آ سکتے ہیں، لیکن برداشت کا مطلب صبر نہیں ہے ہر جگہ، اور ہر جگہ صبر کا مطلب برداشت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا فرق ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ برداشت میں دو چیزیں شامل ہیں، صبر کا بھی ایک شیڈ اور ایک فزیکل سٹرینتھ، اور جو میری صلاحیت ہے تکلیف برداشت کرنے کی۔ اور صبر کے اندر تو مستقل طور پر یہ تصور ہے کہ میں نے خواہ میں چیخ لوں، میں رو لوں، لیکن میں نے برا اقدام نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو ماریہ گپتیہ کے وطن سے تھے، تو رضی اللہ عنہما، انہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کسی صحابی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور رونا؟ آپ نے کہا ہاں جتائی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، لیکن خدا کا امانت تھی، وہ لے گئے۔ یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صبر میں آدمی روتا نہیں۔ صبر میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بے صبر ہو جاتے تو وہ واویلا کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں، بین کرتے، اللہ تعالیٰ سے کہتے تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جدائی کا غم ہے، لیکن بے صبری کوئی نہیں، کوئی جملہ نہیں زبان سے ایسا نکلا، کوئی بین نہیں کیا، کوئی پیٹے روئے نہیں ہیں، یہ صبر ہے۔ تو صبر یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے بڑا برداشت کیا ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن دراصل انہوں نے صبر کیا ہے اس معنی میں کہ کوئی خلاف عقیدہ، خلاف اخلاق، خدا کی شان کے مطابق کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو شایان شان نہ ہو اللہ تعالیٰ کی۔ یہ سارا کچھ صبر ہے۔ تو صبر اصل میں صحیح جگہ پہ رہنا ہے، برداشت کیا یا نہیں کیا۔ یعنی آدمی روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے اگر گالی نہیں دیتا تو یہ صابر آدمی ہے دین کے، قرآن کی اصطلاح کے مطابق۔ یعنی میں بہت چیخ رہا ہوں، آپ مجھے مکے مار رہے ہیں، میں چیخ رہا ہوں، لیکن میں نے آپ کو گالی نہیں دی، میں نے مکے کا جواب مکے سے دے دیا بس، لیکن گالی نہیں دی، کوئی الزام نہیں لگایا، اب میں صابر آدمی ہوں، حالانکہ میں چیخ بھی رہا ہوں، بدلہ بھی لے رہا ہوں۔ جب آپ مکہ مارتے میں بھی مکہ مار دیتا ہوں، لیکن میں گالی نہیں دے رہا، وہ مجھے گالیاں بھی دے رہا ہے، میں گالی نہیں دے رہا۔ یہ وہ جگہ ہے جو صبر ہے، کہ چیخنا، چلانا، بدلہ لینا، یہ برداشت میں تو کہیں گے کہ برداشت نہیں کر سکا یہ، لیکن صبر کر گیا کیونکہ اس نے کوئی خلاف شریعت، خلاف اخلاق، خلاف عقیدہ عمل نہیں کیا۔ اس نے جو وقار قائم رکھا ہوا تھا مومنانہ، اس کے مطابق وہ کرتا رہا، مکے پہ مکہ مارتا۔ تو جیسے میدان جنگ میں صحابہ تلوار لے کر اترتے تھے تو دشمن کو مار رہے ہیں اور خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چوٹ لگتی ہے تو ہو سکتا ہے چیختے بھی ہوں، لیکن ان کی زبان سے گالی نہیں نکلے گی، ان کی زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلے گا۔ یہ وہ صبر ہے جو برداشت سے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ تو برداشت میں تو صرف جسمانی قوت کی بات ہے کہ میں کس چیز کو کتنا برداشت کر گیا ہوں، لیکن صبر میں یہ ہے کہ میں برداشت کروں نہ کروں، خلاف اخلاق، خلاف اسلام، خلاف دین اور وقار کے خلاف کوئی حرکت نہ کروں۔ اس فرق کے ساتھ لیکن برداشت دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، صبر کے معنی میں بھی اور صرف برداشت کے معنی میں بھی۔ سر بعض اوقات حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس چیز کو اکثر لوگ لیتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ یہ صبر کر رہے ہیں، تو سر حق کے اوپر ثابت قدم رہنا اور ایسی اس طرح کے سر حق تلفی یا مظالم وغیرہ جو ہیں وہ برداشت کرنا، تو وہ صبر کے دائرے میں آئے گا کہ وہ برداشت کے دائرے میں آئے گا؟ جب مثال کے طور پر اگر ظلم ایسا ہے کہ جس کے جواب دینے میں کفر ہو جائے گا یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو پھر تو یہ صبر ہی ہوگا، ظلم سہنا اس موقع پر۔
جیسے صحابہ نے ہجرت سے پہلے صبر کیا، ظلم ہو رہا تھا، سہ رہے تھے، کوئی اقدام نہیں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ تم اپنے ہاتھ روک کے رکھو گے، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ظلم کے خلاف صبر کرنا بڑے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظلم صرف ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے سہ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے۔ ہمیں پورا ناپ تول کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ بس اب یہ ظلم جتنا میں سہ سکتا تھا یا سہ سکتی تھی وہ میں نے سہ لیا ہے، اب مجھے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اصلاح کی آواز، معاشرے کو آگاہ کرنا، اپنے رشتہ داروں کو آگاہ کرنا۔ مثال کے طور پر ایک شوہر بڑا ظالم ہے تو بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے سسرال والوں کو اعتماد میں لے کر بات کرنی چاہیے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اب برداشت کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ اب یا اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب فرض کر لیجیے کہ آپ نے پہلے اعلان نہیں کیا دنیا میں، آپ نے اصلاح کی کوشش ضرور کرنی، تو اصلاح کی کوشش، ظلم کو روکنے کی کوشش، یہ لازمی چیزوں میں سے صبر کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ظالم کا بھی ساتھ دو اور مظلوم کا بھی ساتھ دو۔ صحابہ نے کہا کہ مظلوم کا ساتھ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کا ساتھ کیسے دیں؟ تو آپ نے کہا کہ اس کو ظلم سے روک۔ تو روکنا جو ہے یہ بھی صبر کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ظلم سے روک دیں، خود ظلم نہیں کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ مومن جو ہے وہ، اس کے پاس ایک فراست ہوتی ہے، اگر وہ خدا کے لیے جینا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک برہان بندوں پہ اتارتے رہتے ہیں، ان کو ایسی ہوشیاری دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ظالم کے ظلم کو سہنے کے دوران میں ایسے راستے نکال لیتے ہیں کہ ظالم ان کے اوپر ظلم نہ کر سکے، وہ احمق نہیں ہوتے۔ ایمان کا، اگر وہ شعوری ایمان ہے، ایک ہے ہمارا سنا سنایا ایمان، شعوری ایمان جو ہے جس میں آخرت پیش نظر ہوتی ہے، وہ آدمی کو ایک فراست عطا کرتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ یہ فراست کیا ہے؟ یہ چونکہ آخرت کا سودا کر کے بیٹھا ہوتا ہے آدمی، دنیا کا سودا کر کے نہیں بیٹھا ہوتا، تو جس کو اقبال نے بیان کیا ہے کہ میں وہ سوداگر ہوں جس نے نفع دیکھا ہے خسارے میں، کہ خسارہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ نفع پا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے انسان کا، اگر شعوری ہے اور ہر قدم پر وہ اس کو سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس کی حالت وہ ہو جاتی جو حضرت یوسف کی آپ کو زلیخا اور اس کے میاں کے مقابلے میں نظر آتی، وہ بادشاہ کے مقابلے میں جیل میں چلے جاتے ہیں تب نظر آتی۔ ظلم انہوں نے سہا ہے، غلامی بھی صحیح ہے، جیل میں بھی گئے ہیں، لیکن وہ جملہ کیا بول رہے تھے کہ جس طرف مجھے یہ بلا رہے ہیں اس سے جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ اس بصیرت سے نکلا تھا جو مومن کی بصیرت ہے۔ اب کیا ہوا کہ جیل ساری کی ساری ان کے لیے بڑی جنت کا سامان کر گئی، لیکن اب وہ آواز بھی اٹھائی انہوں نے۔ جیسے ہی بادشاہ کا آدمی آیا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آزاد ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے ان خواتین کا فیصلہ کہ جنہوں نے میرے خلاف الزام لگایا تھا وہ حقیقت اس کی بیان کی جائے۔ معاملہ صاف ہوا، پھر وہ جیل سے نکلے۔ اب ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن کس طریقے سے اٹھائی ہے؟ وہ مومن کی فراست کے طریقے پر اٹھائی۔ نہ اٹھائی جاتی، جیل میں پڑے، فرض کر لیے کہ وہیں فوت ہو جاتے، بس ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ لے کر چلے جاتے، لیکن انہوں نے جیل جانا پسند کر لیا تاکہ اس ظلم سے نجات پا جائیں۔ تو جیل میں جانا ہو، گھر سے نکلنا ہو، کوئی اور فیصلہ کرنا ہو، ساتھیوں کو بیچ میں ڈالنا ہو، رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالنا ہو، یہ ڈالنا ضروری ہے، لیکن فراست کے ساتھ، آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ پھر آدمی اتنا بہادر ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب و غریب چیز حاصل ہوتی ہے کہ اگر آپ غلط رویہ اختیار نہ کریں تو دوسرا بازو کا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے۔ اس جگہ پر لے جانا چاہیے، اتنے احسان والے طریقے سے صبر کرنا چاہیے کہ ظلم کرنے والا پریشان ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ آخرت رخا ذہن ہوگا کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تب یہ بصیرت آتی ہے، ورنہ نہیں آتی۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اوپر ظلم کرنے والے پھر ان کے اوپر ایسے مہربان ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے کہ اگر ظالم ہے ہی بڑا سرکش قسم کا انسان تو ایک الگ کیس ہے، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر واقعات میں ظالم پھر ادب احترام کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ مومنانہ ہوتا ہے،
ना कि वो जिसको उन्होंने कहा था कि शऊर के बगैर वाला रवैया नहीं, शऊरी रवैये में जुल्म सहना ये एक और ही चीज है, इसको इख्तियार करना लाजम है। अगर नहीं किया तो फिर मार खाने खाता रहता है आदमी। तो फरासत इख्तियार करनी चाहिए, फरासत वाले रवैये इख्तियार करने चाहिए। और अगर आपके पास फरासत नहीं है तो पहला काम ये करें कि अपने खानदान में से, दोस्तों में से देखें कि सबसे समझदार आदमी कौन है। यहाँ एक और बात कह दूं कि समझदार और ज़हीन में फर्क होता है। ज़हीन आदमी अकेला काम नहीं देता, समझदार आदमी काम देता है। तो समझदार आदमी तलाश करें, उससे तन्हाई में राजदाराना तरीके से मशवरा करें कि मैं क्या करूं। जुल्म अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर उसके लिए रास्ते निकालने का मशवरा करें, राज में रखते हुए बात को, जब तक आप राज रखना दें। ऐलान करना चाहती है तो अल्लाह ताला ने मजलूम को आवाज बुलंद करने का हुक्म दिया है, इजाजत दी है, बल्कि ये कहा है कि मजलूम आदमी का बुरी बात भी अल्लाह माफ कर देंगे, क्योंकि उसकी बुरी आवाज ये होगी ना कि ये जालिम है, मुझे इससे बचाओ, ये आवाज। और दुनिया वाले जो दूसरे हैं जिस पर जुल्म हो रहा है उसका ये हक हासिल है। और जब कोई मजलूम आवाज उठा दे तो पूरी सोसाइटी का फर्ज है कि उस मजलूम का साथ दे, तहकीक के बाद कि जुल्म हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसका पूरा साथ दें, उसको जुल्म से निजात दिलाएं। ये हम सब पर फर्ज होता है, लेकिन हमारा मुआशरा पाकिस्तान का इस फर्ज को अदा करने को तैयार नहीं होता। मेरी बात मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया सर। लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अपने मुआशरे में इसका नाम लेते हैं, तो एक नेगेटिव जहन सा, नेगेटिविटी एक जहन में बन जाती है। एक ख्याल ऐसा आता है कि जैसे जुल्म पर जो है वो सब्र किया जा रहा है, जालिम की कोई मदद की जा रही है, जालिम का कोई साथ दिया जा रहा है, कोई मसलूम जो है वो पिस रहा है। तो इस माना में वो अक्सर लफ्ज़ सब्र हमारे मुआशरे में राइज है। तो एक जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो बोलने के साथ ही लोगों के जहन में ये सेंस जाती है कि ये कोई उसको मतलब उसकी कम हिम्मती उसको बयान किया जा रहा है उसमें, या इस तरीके से। तो जैसे कि ये मेरे सामने एक पोस्ट आई कि अन्ना का शदीद सब्र जन्नू अन्ना का ला तशऊर, तुम बहुत सब्र करते हो तो वो गुमान करते हैं कि तुम्हारे अंदर शऊर ही नहीं है। तो कुरान मजीद में जब मैं पूछना चाहूँगा कि सब्र जब इस्तेमाल होता है, इन अल्लाह मा साबिरीन, इस तरह के अल्फाज, तो कुरानी मफ़हूम इसका क्या है? देखिए, बात यह है कि जो है ना, सब्र का मफहूम अमूमी ज़िंदगी में वो ऐसा ही है जैसा आपने बयान किया है, लेकिन कुरान मजीद से ये बात मालूम होती है कि सब्र असल में बहुत बड़ा पॉजिटिव एक कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट है। असल बात यह है कि सब्र के मानी ये हैं कि हर हालत में, अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों, सही मौक़िफ़ पर कायम रहना। हमारे यहाँ सब्र के मानी ये लिए आते हैं कि चीखना चिल्लाना नहीं है, रोना नहीं है, पीटना नहीं है, या आवाज़ बुलंद नहीं करनी है हक की। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हर हालत में, अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों, हर हालत में हमने सही मौक़िफ़, सही पोजीशन, सही राय, सही रवैये और कह लीजिए कि सही तर्ज अमल पर कायम रहना है, सही नज़रियात पर कायम रहना है। मसलन अगर कोई मुश्किल आ जाए तो खुदा से नाराज़ नहीं होना, मसलन अकीदा ख़राब नहीं करना, औलाद नहीं हो रही तो शिर्क इख्तियार नहीं करना, आपने मुझे गाली दे दी है तो मुझे आगे से गाली नहीं देनी, मैं बदला ले सकता हूँ लेकिन गाली देकर नहीं, क्योंकि गाली देना गुनाहों में शामिल है। आपने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं आपसे बदला ज़रूर ले सकता हूँ, आपको थाने पुलिस में ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। सब्र के मानी ये है। सब्र के मानी इस महज चीखने चिल्लाने के नहीं है। उस मानी में अगर आप लेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाता है। फिर वो जो तबसरा आपने अरबी जुबान में किया बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा ही लगता है कि इस आदमी को शऊर नहीं है, लेकिन मोमिन बाशऊर मखलूक है, वो पूरे शऊर के साथ इस बात का फैसला करता है। उस्ताद ग्रामी हमारे जो थे मौलाना मीना हसन इस्लाही साहब, वो एक बात कहा करते थे कि मैंने सिर्फ आखिरत में कामयाबी के लिए कई लोगों को, मैं समझ गया था कि मुझे धोखा देना चाह रहे हैं लेकिन मैं धोखा खा लिया। तो ये रवैया होता है, ये सामने वाला यही कहेगा कि बेवकूफ़ आदमी है, हमारे काबू में आ गया, धोखे में आ गया,
لیکن وہ بعض اوقات اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ چلو غریب آدمی ہے, میرے ساتھ دھوکہ کر لے, اس کا فائدہ ہو جائے, مجھے قیامت والے دن اجر مل جائے گا. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور دھوکہ کھائیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میرا رویہ, میرا طرز عمل, میری زبان, میرا قول, میرا اقرار, میرا عمل, میرا عقیدہ وہ ہر حالت میں صحیح رہے. اور صبر کے اندر ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے جو بالعموم فراموش ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے میری ایک غلطی بتائی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بات غلط ہے. اب میں آپ کی بات مان لوں, اپنی بات چھوڑ دوں, یہ بھی صبر ہے. یعنی کیونکہ میں نے اصل کام کیا ہے, حق پر قائم رہنا, صحیح رویے پر قائم رہنا. تو جیسے ہی آپ میری غلطی مجھے بتائیں گے اور میں اپنی غلط بات چھوڑ کے آپ کی صحیح بات اپنا لوں گا تو میں صابر آدمی. تو صبر شعور کی اعلیٰ ترین حالت ہے. اس میں آدمی اتنا بیدار ہوتا ہے کہ ہر قدم پر اس کے جذبات, اس کے احساسات اس کو پکڑ کے غلطی پر نہیں لے جاتے, بلکہ وہ عین اس موقع پر جب بالکل اس کی غیرت بھڑکی ہوئی ہو, اس کا غصہ عروج پر ہو, اس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں صابر آدمی ہوں, میں نے صحیح رویہ اختیار کرنا ہے, میں نے گالی نہیں دینی, میں نے دھوکہ نہیں دینا, میں نے چغلی نہیں کرنی, میں نے فراڈ نہیں کرنا, تو وہ فوراً سیدھا ہو کے رک جاتا ہے. یہ ہے صبر. یہ نیگیٹو نہیں ہے, بہت پازیٹو کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں صابر ہی جائیں گے, غیر صابر تو جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس نے تو نہ صحیح رویے پر قائم رہنا ہے, نہ صحیح اخلاق پر قائم رہنا ہے, نہ صحیح عقیدے پر قائم رہنا ہے. ادھر غصہ آیا, غبار نکال دیا, ادھر کوئی بات غلط, کسی نے کہہ دیا کہ تمہاری بات غلط ہے, انا آڑے آ گئی, مانا ہی نہیں. یہ آدمی تو صابر نہیں ہے. صابر آدمی ہے ہر وقت صحیح جگہ پر قائم رہنا, ہر وقت کوشش میں رہنا کہ میں حق پر رہوں, میں غلطی سے پاک ہو جاؤں, میں درست رویے پر رہوں. یہ ہے صبر. اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. البتہ جو ہمارا معروف تصور ہے اس میں آپ کا تبصرہ بالکل درست ہے. وہ صبر اسلام نہیں سکھاتا, وہ ہمارا کلچر, ہماری تہذیب سکھاتی ہے, اب وہ عربوں کی ہو یا ہماری ہو. جی سر, آپ کی یہ بات کہ صابر آدمی شعور کے انتہائی اعلیٰ بلندی پر ہوتا ہے, یہ انتہائی خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ نے اس کو کنکلوڈ کر دیا. اچھا, تو سر یہ اس کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ صبر یعنی اس موقع پر ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ کو برا سلوک کر دیا ہے تو آپ نے اس کا جواب برائی سے نہیں دیا. یعنی اس کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن برائی سے نہیں ہے, بلکہ اچھائی کے ساتھ, یا آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی اس طریقے سے جو معروف میں صحیح ہے. جی ہاں, اب دیکھیں نا, قرآن مجید نے بڑی اچھی بات کہی. بیوی کو طلاق دینی ہے, اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تسریحم بے احسان, حسن سلوک کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ, خیر کے ساتھ اس کو رخصت کریں. جبکہ پاکستان کا مومن طلاق دیتا ہے, دھکے دے کے نکال دیتا ہے. یہ صبر کے خلاف ہے. تو آپ نے طلاق ہی دینی ہے, اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے, تو اس کو بھی صبر کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ. یہ وہ مومن ہے جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہم جو صبر کی بات کرتے ہیں وہ تو بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی میں بڑا صابر ہوں, جی ایک چیخ بھی نہیں نکالی میں نے اور میرے اوپر ظلم ہو گیا, میں بولا ہی نہیں. یہ صبر نہیں ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, جب ضرورت ہو تو اٹھایا جائے گا. اصلاح کا معاملہ جب کرنا ہو تو کی جائے گی, وہ صبر کے خلاف نہیں ہے. بات وہی ہے کہ غلط رویہ اختیار نہیں کرنا, غلط طرز عمل اختیار نہیں کرنا. مجھے میرے گھر میں چوری ہو جائے, میں بھی جا کے چور کے گھر میں چوری کر رہا ہوں, تو یہ کوئی صبر تھوڑا ہی ہے. ہاں, میں پولیس میں نقصان پہنچائے, یہ نقصان اس کو نہیں پہنچا سکتے, اس معنی میں لے جاتے. جی. تو سر قرآن مجید میں صبر کے ساتھ یا بعض مقامات پہ عفو درگزر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تو کیا یہ کوئی صبر کی شرط ہے یا کہہ لیں کہ یہ الگ سے کوئی چیز؟ اس میں دو حالتیں ہیں عفو درگزر کی. مثال کے طور پر آپ نے میرے گالی دی, میں نے آپ کو معاف کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے, میں نے معاف کر دیا, نہ دنیا میں آپ سے کوئی تقاضا کروں گا, نہ آخرت میں کوئی تقاضا کروں گا. اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ مجھے اجر دے دے گا. ایک معاف کرنا یہ ہے کہ نہیں, میں نے دنیا میں معاف کر دیا ہے, لیکن کل قیامت والے دن میں ضرور اس کی توقع رکھوں گا کہ خدا میرا معاملہ کرے. یہ دونوں ہی درگزر ہے, یہ دونوں صبر کے خلاف نہیں ہیں.
البتہ یہ کہ میں نے مثال کے طور پر آپ نے مجھے گالی دی، میں نے درگزر کر دیا، اگلے ہفتے آپ مجھے سڑک پر اکیلے مل گئے، میں نے خوب دھکائی کر دی، یہ صبر نہیں ہے. یہ تو آپ نے میں نے بہت برا کر دیا آپ کے ساتھ. تو صبر یہ ہے کہ آپ نے برائی کے جواب میں برائی نہیں کرنی، بدلہ لے سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے بدلہ لیجئے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا ہے، گالی کے جواب میں گالی نہیں دی تو بس نہیں دی، ختم ہو گئی بات. بدلہ ضرور لے سکتے ہیں، وہ صبر کے خلاف نہیں ہے. لیکن درگزر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے غلط رویے پر غلط کام نہیں کیا. بس معاف کرنے کے دونوں معنی ہیں، دنیا کے لیے آخرت کے لیے دونوں جگہ معاف کر دیا، اور آپ نے صرف دنیا کے لیے معاف کر دیا. یہ دونوں معاف کرنے کے معاملات جو ہیں یہ ہونے چاہیے. معاف کا اصل مطلب یہی ہوتا ہے. لیکن یہ معاف کر دینا کہ آپ کو اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں کمزور ہوں، کل جب طاقت میں آؤں گا تو بدلہ لے لوں گا، یہ معاف کرنا صبر کے خلاف ہے. یہ اصل میں آپ نے معاف نہیں کیا، صرف ٹال دیا ہے اپنے بدلہ لینے. بدلہ لینے میں جب آپ بدلہ لینے جائیں گے تو پھر آپ نے معاف نہیں کیا، خواہ ہفتے بعد لے لیں، خواہ پولیس کے ذریعے سے لے لیں، خواہ جائز طریقے سے لے لیں، خواہ ناجائز طریقے سے، معاف کرنا ہوا ہی نہیں. تو معاف کرنے کا صبر کا ایک لازمی حصہ اس معنی میں ضرور ہے کہ برائی کے ساتھ برائی کا بدلہ نہیں ہو. اس معنی میں تو لازماً معاف کرنا ہوگا. لیکن اس معنی میں معاف کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، بدلہ بھی نہیں لوں گا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ حوصلے کی بات ہے، اس پر بہت اجر ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہوگا. لازم نہیں کیا جائے گا کہ صبر میں لازماً معاف کیا جائے. صبر میں لازم جو چیز ہے وہ یہ کہ غلط اقدام نہیں کیا جائے گا، غلط طریقے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. وہ سر بدلے میں اگر وہ حد سے بڑھ جائے گا تو پھر یہ یعنی وہ مثلاً اقدام تو کر رہا ہے، صحیح طریقے سے ہی کر رہا ہے، صبر اس نے کر لیا، اس کا جواب برائی سے نہیں دیا، لیکن اس نے اقدام ایسا کر لیا کہ وہ زیادتی کی طرف چلا گیا ہے، تو وہ تو اس کا گناہ شمار ہو جائے گا، وہ تو پھر جی ادھر بالکل. سے. جی ہاں، وہ تو سمے ناانصافی کی سزا ملے گی. اب اس کو وہ گناہ گار ہو گیا، وہ عدل کے اوپر قائم نہیں رہا. اگر وہ عدل کے اوپر قائم رہا تو اصل میں صبر پر بھی نہیں رہا. صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں نے اگر بدلہ بھی لینا ہے تو پورا پورا لوں، زیادہ نہیں کروں. ہمارے ہاں جو جملہ بولا جاتا ہے اس نے ایک بات کہی، میں 10 سنا کے آیا ہوں. یہ بدلہ عدل کے خلاف. بدلہ تو آپ نے لیا ہے لیکن یہ عدل کے خلاف بدلہ ہے. یہ اصل میں آپ نے بدلہ بھی لے لیا، مزید اس کے اوپر ظلم کرائے. اب جو مزید ظلم کر رہے ہیں اس کی کل قیامت والے دن باز پرس ہوگی. تو وہ تو اصل میں نہ صبر ہے نہ عدل ہے، دونوں کے خلاف ہوگی. صحیح، بہت شکریہ، آپ نے اس کا اچھا جواب دیا ہے. اس میں وہی بات آپ کی پہلے والی کہ صابر آدمی جو ہے وہ شعور کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں سر جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صابر آدمی، یہ تو بڑی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے، اور یہ بڑا خوبصورت رویہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اس کے ساتھ ایک لفظ جمیل کا بھی استعمال ہوا ہے، صبر جمیل. تو ایک تو صبر خود ایک خوبصورت رویہ ہے، تو اس کے ساتھ یہ جمیل کے کیا معنی ہیں؟ اصل میں عربوں کے ہاں ایک بڑا دلچسپ تصور ہے. وہ تصور یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم خوبصورت بنو اپنے رویوں میں، اس کے لیے وہ جمیل کا لفظ بولتے ہیں. مثلاً وہ کہیں گے تجمل، بس آپ کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں تو کہیں گے تجمل، بھائی اچھا رویہ اختیار کرو، اچھا طرز عمل اختیار کرو. تجمل کے جو الفاظ ہیں وہ بولتے ہیں صبر کے مقام پر. اب جب ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں تو صبر کے 2 حصے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے معاف کرنے کی بات کی، تو میں نے مثال کے طور پر میں نے آپ کو گالی دی اور آپ نے اس کے جواب میں صبر اختیار کیا اور مجھے دعا دے دی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو آپ نے جواب نہیں دیا، یہ صبر ہو گیا، اور آپ نے دعا دی تو یہ جمیل ہو گیا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں پھینکا اور آ کر اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہم یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، انہوں نے آگے سے کہا کہ جو بھی ہے معاملہ وہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تقولون، اس طرح کے الفاظ ہیں، صبر جمیل. تو میں اب صبر جمیل کروں گا، یعنی تمہیں سزا بھی نہیں دوں گا بلکہ تمہارے ساتھ حسن سلوک بھی کروں گا، کیونکہ تم میری اولاد ہو. کیا کروں گا؟
قتل کر دوں گا تمہیں, گھر سے نکال دوں گا. تو یہ انہوں نے جملہ بولا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, بلکہ یہ بھی ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر حسن سلوک بھی کیا ہے. یہ صبر جمیل جو ہے اس کو قرآن مجید نے اعلیٰ ترین حکمت قرار دیا ہے. یہ انبیاء کے ہاں تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خاص طور سے, حضرت عیسیٰ کے ہاں, حضرت موسیٰ کے ہاں, آپ فرعون کے اور مکالمے دیکھ لیجئے قرآن میں جو حضرت موسیٰ کے درمیان ہوئے ہیں, وہ کس طرح کی شرارت کرتا ہے اور حضرت موسیٰ کس طرح کے جواب دیتے ہیں. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا ستایا ہے اس کے مقابلے میں آپ کے جواب دیکھیے, ایسا خوبصورت جواب, اور پھر کوئی برا رویہ اختیار نہیں کیا بلکہ حسن سلوک ہے. تو یہ ہے صبر جمیل کے معنی کہ میں نے صبر بھی کیا, یعنی حق پر قائم رہا آپ کی گالی کے جواب میں, اور اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا. آپ میرے گھر گالی دینے کے اگلے ہفتے آئے, میرے گھر تشریف لائے, میں نے آپ کو چائے پلائی, کھانا کھلایا اور خوبصورتی سے رخصت کر دیا. یہ ہے صبر جمیل. تو صبر جمیل میں صبر رہنا بری حرکت سے پلس دوسرے کے ساتھ اچھا عمل کرنا, یہ دونوں چیزیں صبر جمیل ہوتی ہیں. جی سر, میں کہہ رہا تھا کہ انسان کے ساتھ کچھ جذبات ہیں, مثلاً وہ اس میں ذوف ہے, اس میں ایک جذباتی پن ہے, اس میں جلد بازی ہے. تو آپ نے یہ کتاب میں لکھا بھی ہے کہ یہ مثبت رویے ہیں انسان کے صبر کے اندر صابر رہنے کے لیے. تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مثبت رویے کیسے ہیں, اس کی ذرا تھوڑی مزید وضاحت بتا دیں. بہت دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید نے ہماری جو اندر کی نفسیاتی بعض چیزوں کا تعارف قرآن میں کرایا ہے وہ نیگیٹو جگہوں پر کرایا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم عجول ہو, یعنی اجرت پسند ہو, تم ظلم ہو, حدود سے تجاوز کرنے والے ہو, تم قتور ہو یعنی بخیل ہو, تم حلو ہو, کم حوصلہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعارف کرائے. ضعیف ہو, یہ تعارف جو ہے بظاہر چونکہ قرآن مجید میں نیگیٹو جگہوں پہ آئے ہیں تو اس سے لگتا یہی ہے کہ ہم شاید اس میں برے اپنی بناوٹ میں ہی برے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے اس کتاب میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے نفسیاتی پہلو ہیں, مثلا نفرت کو لے لیں, نفرت اصل میں نیگیٹو چیز, لیکن یہ بھی پازیٹیو ہے. کیسے؟ مجھے باطل سے نفرت ہے, عین ثواب کا کام ہے. مجھے حق سے محبت ہے, عین ثواب کا کام ہے. مجھے باطل سے محبت ہے, عین گناہ کا کام ہے. یہ وہ یعنی ہر چیز کا استعمال, یہ جو نیوٹرل چیزیں تھیں, ضعیف ہونا نیوٹرل چیز ہے, کیونکہ میں خدا نہیں ہوں, اتنا طاقتور نہیں ہوں, تو میرا ضعف ایک نیوٹرل چیز تھی. اس کو میں اگر غلط جگہ پہ استعمال کروں گا تو نیگیٹو ہو جائے گی, صحیح جگہ استعمال کروں گا تو پازیٹیو ہو جائے گی. جتنے بھی ہمارے اندر کی نفسیاتی چیزیں ہیں ان کا دوہرا کردار ہے. اچھی جگہ استعمال کر لیں تو اچھے, غلط جگہ استعمال کر لیں تو غلط. اب میں نے مثال کے طور پر کنجوس ہونا, بخیل ہونا ہمارے لیے دو طرح سے پازیٹیو ہے. ایک اس طرح سے کہ ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں کرتے, یا اپنی جو بھی ہمارے پاس سامان زندگی ہوتا ہے اس کو خراب نہیں کرتے. اب ہمارا کنجوسی کا جو صفت ہے وہ صرف پیسے کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن اس کو ذرا بڑے معنی میں لے لیں, براڈر معنی میں, تو یہ میرے پاس نیکی بھی ہے, اچھی عادتیں ہیں, یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اب کنجوسی کا یہ معنی جو ہے کہ میری اپنی اچھی عادات, میرے اندر کی جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں. میری زبان, میرا بیان, میرے عادات, میری فطرت یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں. تو جو حلو ہے یا قتور ہے وہ میری اس شخصیت کو بچانے کا کام کرتا ہے, لیکن میں کبھی بھی قتور والی صفت کو ان جگہوں پر استعمال نہیں کروں گا. میں پیسے ہی میں لگا دوں گا اس کو, چنانچہ بخیل بن جاؤں گا. تو بخیل میں کسی غریب آدمی کی مدد نہ کروں, پیسہ خرچ نہ کروں, اپنے بچوں پر بھی پیسہ خرچ نہ کروں تو نیگیٹو ہے. حق کے راستے میں خرچ نہ کروں, نیگیٹو ہے. لیکن میں اپنے اچھی چیزیں بچانے کے لیے اسی صفت کو استعمال کر لوں. اسی طرح جذباتی کو دیکھیے, قرآن نے کہا ہے کہ تم جہول ہو. تو جذباتی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میرے جذبات کے بغیر کوئی انسان اٹھ کر ایک قدم بھی نہ چل سکے. جذبات بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس, یعنی ہماری ساری
तहर्रुक जो है, जिंदगी का आना जाना, उठना फिरना, तहरीकें चलाना, घर में काम करना, बच्चों के लिए कमा कर लाना, ये जज्बात पे खड़ा हुआ है। माँ बच्चे को पालती है जज्बात की वजह से। तो जज्बात बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन नेगेटिव होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा जज्बा नफरत, मेरा जज्बा मोहब्बत, अभी मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि दोनों पॉजिटिव हैं। किसके लिए नफरत होनी चाहिए? मैं अपनी माँ से नफरत शुरू कर दूं तो ये गुनाह की बात हो जाएगी, मैं खुदा से नफरत शुरू कर दूं गुनाह की बात हो जाएगी। लेकिन मैं बातिल से, जुल्म से, नाइंसाफियों से जब नफरत करता हूं तो ये ऐन हक है, वहां नफरत करनी पड़ेगी। अगर मेरे अंदर नफरत ना रखी जाती तो मैं बातिल से ही मोहब्बत कर रहा होता। तो इस मानी में जितने भी नेगेटिव चीजें भी हैं, सारी की सारी आप नेगेटिव की लिस्ट बना लें, सबके अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हमारे पास ये चूंकि सलाहियत मौजूद है जज्बात की, हम उसको गलत जगह इस्तेमाल कर लेते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, इस मानी में वो गुनाह हो जाता है। और जितनी भी जिबिल्ली जरूरतें भी हैं, खाली ये नहीं कि ये ना हमारी नफ्सियाती जो चीजें हैं, जिबिल्ली जरूरतें, भूख है, जिन्स है, या गुस्सा है, या ठंड लग रही है या सर्दी लग रही है, ये सारी की सारी चीजें ये भी उसी तरह से है। यानी सर्दी मुझे क्यों लगा दी जाती है, गर्मी मुझे क्यों लगाई जाती है? कि मैं जिंदगी के सामान पैदा करूं। सर्दी के लिए स्वेटर बनाऊं और गर्मी के लिए मैं पंखा बनाऊं। ये मुझे सलाहियतें इसलिए दी गई, ये मेरी जिबिल्लतें मेरे से काम लेने को मजबूर करती हैं। मैं कई दफा जो लोग प्रॉब्लम ऑफ ईवल जो है फलसफे की मसाइल पैदा किए हुए जो है, उसको जब पेश करते हैं तो मैं कहता हूं देखो सिर्फ एक मर्ज ले लो। अगर हमारे पास मर्ज ना होते तो आज की मेडिकल साइंस इतनी तरक्की ना करती। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी हम साइंस की एवोल्यूशन थ्योरी दरियाफ्त ना कर चुके होते, क्योंकि हमने बायोलॉजी पढ़ी ही इसलिए, बायोलॉजी बनी, इल्म ही इसलिए बना बायोलॉजी का कि हमें मेडिसिन का काम करना था, हमें दवाइयां बनानी थी, अमराज हमें लाहक हो रहे थे, उनको देखना था ये मर्ज क्यों हो गया है, इसका इलाज क्या होगा। चुनाचे हम डीएनए तक पहुंच गए। ये काम बीमारियों ने किया है। बीमारी ना होती कोई भी तो बायोलॉजी शुरू ही ना होती, जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए दुनिया की हर चीज, नेगेटिव से नेगेटिव चीज ले लें आप, उसके यानी जराइम ले लें, जराइम भी फायदेमंद होते हैं सोसाइटी के, उससे कानून बनता है, लोगों के अंदर नज्म ज़ब्त लाने की पूरी, अगर जराइम ना होते तो कानून ज़ाब्ता और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़ती। उसके बाद खुदा का तस्वर हमें समझना मुश्किल हो जाता। वो हाकिम है, उसको तस्लीम करना है, उसके कवानीन को भी मानना है। तो ये यानी कोई भी चीज़ ले लें आप, उसके इतने पॉजिटिव असरात होते हैं कि हम समझ नहीं सकते। तो खुदा ने इसलिए दुनिया में शर को पैदा होने का मौका दिया ताकि उसकी औलाद से भी बहुत अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। सर, जी तो मेरा सवाल है कि सब्र की आफात क्या हैं और ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो आती हैं और इंसान सब्र नहीं इख्तियार कर सकता, या ऐसी कौन सी कोताहियाँ हैं जो इंसान करता है और वो सब्र से फिर दूर हो जाता है? देखिए असूली जो बातें हैं उसको बयान कर सकते हैं हम यहाँ पर। हमारे जो बाज़ नज़रियात होते हैं, हमारे अंदर की जिबिल्लतें हैं बाज़, जैसे गुस्सा, नफरत और इस तरह की चीज़ें, अना, ये चीज़ें रुकावट बन जाती हैं हमारे सब्र के अंदर। इसी तरह हमारे बाज़ कल्चरल पहलू वो सब्र के अंदर रुकावट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको पाकिस्तानियों के सब्र की ना करने की एक वजह बताऊं तो वो ये है कि हमारा जो कल्चर है उसमें मसलन माँ का एक दर्जा है, या माँ बाप को एक हक हासिल है कि वो ज़बरदस्ती हमारा फील्ड चुनते हैं, ज़बरदस्ती हमें मेडिकल में भेज देते हैं या इंजीनियर में भेज देते हैं या मौलवी बना देते हैं। वो उनकी ज़बरदस्ती होती है। मेरा बचपन में फैसला ही नहीं था कि मैं किधर जाऊँ, माँ बाप ने डाल दिया। अब जब ये माँ बाप सारे के सारे इस तरह से सोचते हैं तो अब सब्र कहाँ होगा। तो कल्चर की ये जो इस तरह की बीमारियां हैं बाज, कि हम बाज चीज़ें इम्पोज करते हैं, वो हमें सब्र करने नहीं देती, वो हमें रुकावट डाल देती है। इसी तरह मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने, दरवाजे पे कोई आया तो कह देंगे कि घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये तसव्वुर, यानी मैं झूठ बोलने पर समझ लीजिए कि आदी हो जाऊंगा।
तो झूठ बोलने पर जब मैं आदी हो जाऊंगा तो मेरे अंदर वो शऊर ही पैदा नहीं होगा जो सब्र करने का मामला है। तो सब्र करने के जो पहलू होते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। तो जो इसी तरह जो हमारी अंदर की बात चीजें हैं, उजलत पसंदी है, ये चीजें हमारी नफ्सियाती जो जिनका भी जिक्र हुआ वो भी हमारे लिए रुकावट बन जाती हैं। तो इन चीजों जो भी हमारे यानी कह लीजिए कि अंदर की चीजें, मुआशरे की चीजें, या हमारे जज्बात और एहसासात का गलत इस्तेमाल, ये हमारे लिए बन जाता है। फिर इसी तरह खुदा का तवक्कुल, ये हमारे लिए रुकावट बन जाता है कि अगर हमारे अंदर खुदा पर भरोसा नहीं है। खुदा पर भरोसा का क्या मतलब है कि मैं इस तवक्को पर ये काम कर रहा हूँ, सब्र कर रहा हूँ कि कल मुझे खुदा के हाथ से अजर मिलेगा, दुनिया में नहीं, आखिरत में। तो इस बात में जब मैं चीज़ों को देख रहा होता हूँ, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि हमारे कितने ही लोग हैं जो सिर्फ इसलिए नेकी पर कायम रहते हैं कि कल क़यामत वाले दिन मामला होना है। मिसाल के तौर पर मैंने आपकी खिदमत की, आपने मुझे गाली दे दी, अगले दिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, अगले दिन मुझे बदनाम कर दिया, तो मैं आपके साथ नेकी जारी रखूंगा? अगर मुझे खुदा पर तवक्कुल हो तो नेकी जारी रहेगी। चुनांचे जब सैयदा आयशा पर तहमत लगी तो बाद साहबा ने अपने पैसे रोकने चाहे, जिनको गरीबों की मदद कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, जारी रखो। तो खुदा के तवक्कुल पर तो जारी रखा जा सकता है, वैसे कैसे जारी रखे? एक आदमी ने मेरी बेटी पर तहमत लगा दी है और मैं उसका वजीफा जारी रखूं, कैसे हो सकता है? सिर्फ खुदा का तवक्कुल है। तो खुदा ने जब कहा ना कि मैं तुम्हें अजर दूंगा, तुम जारी रखो, बस ये तवक्कुल है कि अबू बकर सिद्दीक ने जारी रखा, रोका ही नहीं। इस तरह की चीजें हैं। खुदा पर तुम एतमाद हो जाए, हम दूसरों अल्लाह की रजा के बजाय किसी और चीज की रजा में चले जाएं और खुदा की वादों पर एतमाद ना रहे, इस तरह की चीजें जो हैं वो रुकावट बन जाती हैं। और इसी तरह आप समझ लीजिए कि यानी मैंने खुलासा कर दिया आपके सामने कि हमारे अंदर के जज्बात और हमारे खुदा पर एतमाद, कल्चरल चीज़ें बहुत सारी, ये हमारे अंदर वो पैदा कर देती हैं कि हम सब्र करने से महरूम रह जाते हैं। तो सर, आपने अभी बात की थी खुदा पर तवक्कुल की और भरोसे की। तो सर, सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करके हम आफात से बच सकते हैं, या इंसान को ऐसी आफात से बचने के लिए कोई मौसर तदाबीर भी करने की कोशिश करनी चाहिए? जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आफात को रोकने वाली है वो खुदा का ये वादा कि मैं तुम्हारी मुश्किलात पर जब तुम सब्र करोगे या तंगियां सह के मेरी खातिर तंगियां सह कर आओगे, अखलाक पर कायम रहोगे, ईमान पर कायम रहोगे, इसका मैं तुम्हें अजर दूंगा। वादा ये आखिरत जो है, आखिरत में जजा देने का वादा, इससे ज्यादा बढ़कर इस बात पर खुदा का तवक्कुल होता है कि क़यामत वाले दिन मेरे साथ मामला ऐसा होगा। अगर ये चीज ना हो तो कोई सब्र नहीं हो सकता। एक सब्र हो सकता है, वो सब्र क्या है? वो जो हम दुनियावी फायदे के लिए करते हैं। बस मेरा बेटा है, एक काफिर भी करेगा, एक मोमिन भी करेगा। बेटा है, चलो कोई बात नहीं, इसको समझा लेंगे, तो मैंने मोहब्बत में सब्र कर लिया। बेटे ने बदतमीजी कर दी लेकिन मैंने रहम करते हुए शफकत कर दी, बस माफ कर दी। अब मेरे सामने कोई अजर नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब्र भी दुनिया में होता है। यानी बहुत सारे लोग दुनियावी फायदे के लिए सब्र कर रहे होते हैं। बॉस को नाराज नहीं करना, कुलीग को नाराज नहीं करना, अपनी बीवी को नाराज नहीं करना, अपने शौहर को नाराज नहीं करना, क्योंकि वो मफादात हैं कई पहलू। ये सब्र भी हो रहा होता है। ये सब्र की वजह क्या है कि एक फायदा हमारे सामने, तो आखिरत के फायदे को अगर हम सामने रख कर करें तो ये सबसे बड़ा सब्र का नौइयत है। इसके लिए हमें क्या काम करना है? अगर ये खुदा आखिरत के पहलू से खुदा पर तवक्कुल को बहाल करने के लिए, उसमें जरूरी है कि बार बार याद दहानी हो, सुबह शाम याद दहानी हो इस बात की कि कोई बात नहीं है, मैंने आखिरत में मुझे बदला मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमारे असातिज़ा के यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही जाती थी कि कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ें। मौलाना इस्लाही के पास मैं एक ज़माने में बड़ा परेशान था। 6 महीने कुछ इस हालत में गुजरे कि रात को नींद नहीं आती थी, इतनी परेशानी थी। तो मैं मौलाना इस्लाही के पास गया, मैंने कहा जी कि मेरे साथ ये होता है, हो रहा है। वो कुछ कुलीस का मसला था और कुछ तरह की चीज़ें थी।
انہوں نے کہا کہ جب بھی مجھے مشکل پیش آتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے جب کوئی علمی مشکل آئے, کوئی نظریے کی مشکل آئے, کوئی عقیدے کی مشکل آئے. تو میں نے پہلے کوئی اہمیت نہیں دی ان کی بات کو, لیکن آ گیا گھر آ کے میں نے کہا چلو استاد نے کہا ہے تو دیکھتے ہیں. تو میں ابھی سورہ البقرہ میں تھا تو ایک آیت سامنے آ گئی, اس میں ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے. میں نے کہا کہ میں مشکل میں پڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رؤوف بالعباد. یہ آج تک اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا ہوگا, لیکن اس ٹائم سے پہلے یہ سوال ذہن میں نہیں آیا. اس آیت نے پھر میرے لیے وہ کتاب لکھنا کا موقع پیدا کیا جو ہم پر مشکلیں کیوں آتی میری کتاب ہے, وہ اس آیت سے پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد کس طرح کے ہیں, کس طرح کے. مولانا اصلاحی واحد مفسر ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالنے والا ہے. میں نے پھر ٹائٹل اسی ان کے جملے سے لیا کہ ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھنا, یعنی اب میں دوسری بات کی, پہلا یہ کہ خدا پر یہ توکل کہ آخرت میں معاملہ ہونا ہے, دوسرا یہ کہ خدا اس دنیا میں مشکلات پیدا کیوں کرتا ہے. یہ دو چیزیں لازم ہیں. اگر آپ پر یہ واضح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کیوں پیدا کرتے ہیں, مجھے آزماتے کیوں ہیں, میرے اوپر مصیبتیں کیوں توڑتے ہیں, تو آپ توکل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ توکل نہیں کر سکتے تو آپ صبر نہیں کر سکتے. یہ اس طرح سے جڑا ہوا ہے. یہ دو چیزیں لازماً سمجھنی چاہیے. تو ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں, یہ قرآن کی مدد سے سمجھے. اور قرآن مجید اس کو اتنے واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کتاب اس طرح سے واضح کرتی. تو میں نے کچھ کوشش کی ہے اکٹھا کرنے کی اس کتاب میں ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں. وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, نیٹ پہ فری اویلیبل ہے ہمارے ویب سائٹس پر. تو اس میں میں نے قرآن مجید کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے. اور اس کتاب کا اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت والے دن اگر اجر دے دے تو اچھی بات ہے. جب یہ کتاب چھپی تو میں ہسپتال میں تھا, میرا کڈنی کا آپریشن تھا. تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھے آ کر بتایا کہ المورد میں فون آیا ہے تمہارے لیے کہ ایک نوجوان نے کہا ہے کہ اس کتاب پڑھ کے میرا ایمان بچ گیا, میں تو کفر کی طرف جا رہا تھا بلکہ خودکشی کرنے جا رہا. وہ کیا ہے, اب خودکشی کیوں رک گئی, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ خدا دنیا کیسے چلا رہا ہے. یہ چیز سمجھنی. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس خدا کے قیامت والے وعدے پر بھروسہ, اور دنیا میں خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے, اس کی سمجھ. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس بصیرت نہیں ہے. بصیرت نہیں ہے تو آپ توکل نہیں کر سکتے. بصیرت والے لوگ ہی توکل کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو میں نے ایک اور کتاب پیش نظر ہے, تقریباً کافی کام ہو چکا ہوا ہے, وہ خدا کیا ہے, خدا کی صفات کا شعور اصل علم ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے فقہ اور شریعت اور اس طرح کی بحثیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئیں, جبکہ قرآن مجید میں زیادہ تعارف خدا کا کروایا گیا ہے. تو خدا کا تعارف, خدا کی صفات کا تعارف بہت ضروری ہے. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خدا کو نہیں جانتے, اور خدا کو نہیں جانتے تو بس کچھ بھی نہیں جانتے. تو ہمارے آج کل اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی تعریف کرتے ہیں. وہ تعریف نہیں کرتے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں کیسا ہوں, تمہارا کس خدا سے واسطہ ہے, کیسے خدا کے ساتھ معاملہ ہے تمہارا. وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. تو اس پر یعنی صفات کا جو فہم ہے, جو جیسے قرآن کرواتا ہے, قرآن ایک بات کرے گا پھر کہہ دے گا واللہ غفور الرحیم, ایک بات کرے گا کہہ دے گا عزیز الحکیم. کیوں بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں, تمہارا کس خدا سے واسطہ پڑ رہا ہے یا پڑھنا ہے قیامت والے دن. اس تعارف کو بھی ایک لازمی حصہ میں سمجھتا ہوں, لیکن چونکہ وہ اس پر کام, جو جتنے بھی صفات پر کام ہوئے ہیں وہ اس پہلو سے نہیں ہوئے ہیں, بلکہ وہ برکات کے پہلو سے یا اسم اعظم کی تلاش میں یا اس طرح کے پہلوؤں سے ہوئے ہیں. تو خدا کا تعارف میرے شخصیت کی تعمیر کے لیے اس پر کام ہونا چاہیے. میں اپنے طریقے پر کر دوں گا انشاءاللہ, اللہ نے توفیق دی. لیکن وہ بھی تین چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں جو اس کتاب میں شامل نہیں ہیں. جو میرا اگلا ایڈیشن ہے اس میں میں کام کر رہا ہوں اس میں یہ پوائنٹ بھی ڈال دوں گا جو پہلے ایڈیشن میں نہیں ہے, کہ خدا کی صفات کا تعارف بھی بہت ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے, یعنی صبر کرنے کے لیے.
سر میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر ہم شرکاء کی سوالات کی طرف چلیں گے. سر صبر کا صلہ کیا ہے؟ کیا اس کا صلہ صرف آخرت میں ہی دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، یا جو لوگ اس دنیا میں صبر کو اختیار کرتے ہیں اس کا کچھ صلہ انہیں اس دنیا میں بھی ملے گا؟ دیکھیے، دنیا میں جو خدا کا اجر دینے کا نیکی پر، صبر پر جو معاملہ ہے، یہ وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پر دے سکتے ہیں، دیتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جملے اس طرح کے آپ کو ملیں گے، کذالک نجزی المحسنین، اس طرح سے ہم محسنین کو اجر دیتے ہیں. اس سے ایک توقع بنتی ہے کہ دنیا میں بھی اجر مل سکتا ہے، لیکن وعدہ نہیں ہے. اصل جو اجر ملنا ہے قیامت والے دن، وہ قیامت، یعنی جو اصل اجر ہے وہ قیامت والے دن جتنی نیکیاں ہیں اور جتنے گناہ ہیں، اگر ان پر توبہ نہیں کی تو ان کی سزا اور جزا آخرت میں ملنی ہے، دنیا میں نہیں ملنی. لیکن اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، دنیا میں ہو سکتا ہے کسی غلطی پر پکڑ لیں، والد صاحب نے دیکھ لیا، والدہ نے دیکھ لیا، پولیس نے دیکھ لیا، تاکہ ہماری اصلاح ہو. اگر ہم تب بھی اصلاح نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تو آخرت میں بھگتیں گے. ایسا ہی نیکیوں کی اصل جزا آخرت میں ملنی ہے، دنیا میں نہیں دیتے. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض مقاصد حاصل کرنے کے لیے، جیسے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنا دیا، تو جملہ بولا کہ میں نے اس طرح سے اس کا دنیا میں ٹھکانہ بنایا مصر کے اندر. تو یہ مصر میں ٹھکانہ بنانا، اور ساتھ ہی یہ جملہ بولا کہ قیامت والے دن وہ صالحین میں ہوگا. یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے اس کی نیکیوں کا اجر دیا. نیکیوں کا اجر آخرت میں ملے گا، لیکن یہ اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک امتحان سے آپ کو گزارے اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں حضرت یوسف کی طرح، اور آپ کو عزیز مصر بنا دیا جائے. لیکن آپ چونکہ آخرت کے لیے عمل کر رہے تھے، آخرت میں ہی آپ کو اجر ملے گا. لیکن اس سفر میں کامیابی کی وجہ سے کسی مشن کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا، کسی کام کے لیے اللہ نے چن لیا. اور میں یہ بات لکھ چکا ہوں اپنی، ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں، کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ نے چنا ہوا ہے اپنے اپنے کاموں کے لیے. مثلا مجھے موچی بنا کے ایک محلے میں بٹھا دیا اللہ تعالیٰ، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے. میں موچی بن کر اس معاشرے کی کوئی خدمت کروں، اس کے اندر کوئی کام کر دوں. اگر میں موچی ایک مومن کے طور پر بیٹھوں گا تو میں گلی سے گزرنے والے لڑکوں کو سمجھانے والا بن سکتا ہوں، کیونکہ میں باہر بیٹھا ہوا ہوں بازار میں. اور ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی جوتا بنوانے آ جائے، اس کو کوئی اچھی بات سمجھا سکتا ہوں. تو موچی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ، اور موچی بن کر وہاں بیٹھنے سے میرے بہن بھائیوں کے لیے آزمائش بن گئی ہے، وہ میری مشکلات میں میرے کام آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. تو ہر آدمی کو اللہ نے چنا ہے کسی کام کے لیے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے فراموش کر دیا ہے. جس کو موچی پیدا کیا، جس کو جولاہا پیدا کیا، جس کو ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کیا، جس کو عالم دین پیدا کیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے ایک بڑے مقصد کے لیے. جیسے یوسف کو غلام بنا کر چن لیا عزیز مصر بنانے کے لیے، تاکہ وہاں پر توحید کا پیغام پہنچایا جائے. تو اسی طرح ہر آدمی ہم میں سے چنا ہوا ہے خدا کی بندگی کرنے کے لیے، خدا کی بندگی کو مستحکم کرنے کے لیے معاشرے میں، خدا کی بندگی کو، نیکی کو، تقوی کو، شعور کو بیدار کرنے کے لیے. تو ہمارا مسلمان امت کا ایک موچی بھی حکمت والا ہوتا تھا، صابر ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. تو یہ وہ جگہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے. میں آپ سارے کے سارے بھیڑ کا ایک حصہ نہیں ہیں، سارے کے سارے چنے ہوئے لوگ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، چوزن ہے خدا کی طرف سے چھوٹے بڑے کاموں کے لیے. اور یہ نہ سمجھیے کہ چھوٹے بڑے میں بول رہا ہوں اس معنی میں درجے کے اعتبار سے نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے عالم دین کے مقابلے میں ایک وہ موچی جس نے جوتی گانٹتے ہوئے کوئی نیکی کا کام کر دیا ہے، وہ عالم دین کے مقابلے میں بڑی جنت میں بیٹھا. یہ بالکل امکان ہے. تو اس لیے یہ جو زندگی ہے اس کو ایک اور زاویے سے قرآن مجید دکھاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. سر آپ کی طرف سے اجازت ہے سوالات لینے شروع کرتے ہیں؟ جی بالکل جی، آپ کیجیے اپنے جی، پروگرام کا. علی نور صاحب ہیں، آپ اپنا سوال کر لیجیے. جی شکریہ. السلام علیکم سر.
میرے سوال کے دو حصے ہیں. ایک آپ کی گفتگو سے ہی نکلا ہے جس میں مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ صبر کے وقت ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں وہ کافی قابل غور ہیں. خاص طور پہ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو دین کے معاملے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو اپنے معاشرے میں وہ کام عام طور پہ کر رہے ہیں جو اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی بات سن کے ایک راستہ یا ایک چیز میرے سامنے یہ آ رہی ہے کہ ہمیں تو اپنے آفیسز کے اندر اور اپنے گھریلو ماحول کے اندر ہر وقت اپنی اس تربیت کرنے کی ضرورت ہے جس طرح بھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے صبر کے معاملے کو. تو ایک تو میں اس پہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی اور ڈال دیں کہ ہمارے جو دفتری رویے ہیں یا اپنے کولیگس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں جن میں اکثر مختلف قسم کی اخلاقی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں کمپٹیشن وغیرہ کی وجہ سے, یا روڈ ریج میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی ہمیں کٹ کر کے چلا گیا یا اس طرح کی موقع پہ, تو مسلمان ہونے کے ناطے وہاں پہ صبر کی جو اہمیت مجھے نظر آتی ہے آپ کی بات سے ہی سمجھ آنے کے لیے وہ ذرا ایکسپلین کر دیں. دوسرا ایک قرآن کی آیت ہے کہ صبر سے اور نماز سے جو ہے وہ اللہ کی مدد کا کہا گیا ہے. اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہاں پہ ایگزیکٹلی صبر سے کیا مراد ہے. دیکھیے, ایک پہلے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں ہونے والے ہر واقعے کو, ہر حادثے کو, ہر کسے ہوئے جملے کو, ہر کولیگ کے کمپٹیشن کو, باس کی ہر ڈانٹ کو یا تنقید کو سمجھیں کہ اس کو خدا نے مہلت دی ہے ایسا کرنے کی. سمجھیں کہ اس کو خدا نے مہلت دی ہے ایسا کرنے کی. اب خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ آپ قیامت والے دن کامیاب ہونے کی کوشش کریں. جس نے اس سبق کو پڑھ لیا وہ باس اس کا ماتحت ہو جائے گا انشاءاللہ, لیکن بہرحال صبر کرنا پڑے گا. تو دنیا کو دیکھ, خدا نے جو دنیا بنائی اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے. اور مثال کے طور پر آپ کا ہمسایہ آپ کے دروازے پر کوڑا پھینکتا ہے, آپ کا کولیگ آپ کی لیگ پولنگ کرتا ہے, کیا کریں گے؟ آپ بھی لیگ پولنگ کریں گے؟ قرآن کہتا نہیں, صبر کے خلاف. آپ بھی جا کر شکایت لگائیں گے اس کی؟ قرآن کہتا نہیں. آپ بھی ہمسائے کے دروازے پر کوڑا پھینک دیں گے؟ نہیں. آپ کے کولیگ نے آپ کا لنچ خراب کر دیا, کیا آپ بھی اس کا لنچ خراب کر دیں گے؟ قرآن کہتا نہیں. اب کرنا کیا ہے؟ وہ کام کرنا ہے کہ کل خدا کو جواب دے سکیں, جی میں نے آپ کے حضور آنے کے لیے اس کے ساتھ یہ کیا تھا, وہ کر دیجیے بس. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا کوڑا اٹھائیں گے, اپنی باسکٹ میں ڈالیں گے, اندر رکھ لیں گے. جس نے لیگ پولنگ کی ہے اس کے سامنے اپنے باس سے اس کی تعریف کریں گے, یہ بڑا زبردست آدمی ہے, اس کو ضرور کام دیجیے. کر کے دیکھیے پھر کیا بنتا. یعنی اگر دنیا میں ناکامی بھی ہو گئی, آپ کی تنخواہ نہیں بڑھی, آپ کو ترقی نہیں ملی, تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ 60-70 سال کی زندگی کی آزمائش ہے, نکل جائے گی. پیسے ہی کم ملے نا, آپ جھوٹے تو نہیں ہوئے, آپ لیگ پولنگ کرنے والے تو نہیں بنے. یہ موازنہ ضرور کیجیے. زندگی موازنوں میں جیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دوہری بنائی ہے. تو پیسے کی اہمیت ہے یا سچائی کی اہمیت ہے, کسی کا بدلہ لینے کی اہمیت ہے یا میرے لیگ پولنگ نہ کرنے کے گھٹیا ترین چیز سے بچنے کی, اس کو اہمیت دینی چاہیے. تو میرے راستے میں, میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے راستے میں کئی لوگ آئے جنہوں نے میرے ساتھ کمپٹیشن کیا. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. کئی لوگ میرے پاس گاڑی چلاتے ہوئے ہارن راستہ لیں گے, اگلے چوک میں وہ میرے ساتھ, میں نے کئی دفعہ دیکھا. اس کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ اگلے چوک میں اشارہ بند ہو سکتا ہے. اب میں تیزی سے نکل کے کیا حاصل کر لوں؟ میں نے کئی دفعہ, آپ میرے ساتھ بیوی بیٹھی ہوتی, میں کہتا ہوں دیکھو کیا ہوا, وہاں یہ کتنا شور مچا رہا تھا. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جس لین میں جا کے کھڑا ہوا ہے, میں اس لین میں کھڑا ہوتا ہوں جو اس سے آگے ہوتا. دنیا خدا چلا رہا ہے. اس میں اگر آپ نے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے تیز آدمی کو گالی دے دی ہے تو آپ نے پایا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور گالی بھی اگر آپ نے دینی ہے, غصے کا نکالنا بھی, تو اچھے الفاظ چلنے, تیرا بیڑا تر جائے, اس طرح کے الفاظ چلنے. ہمارے ہاں یہ گالیاں سکھائی جاتی تھی, تیرا بیڑا تر جائے, یا تیری ماں جیے,
بس اس طرح کی. تجھے حج یہ میرے نانا کی گالی ہوتی تھی, اللہ تینو حج کراوے. یہ گالیاں جو ہیں یہ سیکھ لیں تاکہ غصے کا اظہار بھی ہو جائے, آپ کی جو نفسیات کے اندر جو کیفیت ہوئی ہے وہ لیکن اچھے انداز سے ہو جائے. کیونکہ صبر کا مطلب غصہ نہ کرنا نہیں ہے, صبر کا مطلب ہے کہ غصے میں آ کر غلط حرکت نہیں کرنی ہے. آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں اور موازنہ ضرور کریں کہ میں کس چیز کو کھو کر. قرآن مجید نے ایک بڑی اچھی بات کہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چندے کی ضرورت پڑی مدینہ میں, چندے کی ضرورت پڑی جنگ کے لیے. تو صحابہ میں سے کچھ نے تجویز کی کہ پرانے عرب یہ کرتے تھے کہ شراب پی کر جوا کھیلتے, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب پی کر جوا کھیلتے تھے اور اونٹنیوں پہ اونٹنیاں ذبح کر کے دیتے جاتے تھے اور غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. تو آج کل کہہ لیجیے بینیفٹ شو ٹائپ کام ہو رہا ہوتا تھا, لیکن وہ نشے کی حالت میں پتہ نہیں ہوتا تھا کتنی اونٹنیاں ہار گئی ہیں. ہر جوئے میں 10 اونٹنیاں ہاری جاتی تھی یا جیتی جاتی تھی. جو جیتا جاتا تھا وہ ذبح کرتا جاتا تھا کیونکہ اس کی اپنی نہیں ہوتی تھی اور نشے کی حالت میں بھی ہوتا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم بھی ایسا کام نہ کریں. کسی نے تجویز کیا ہوگا, صحابہ نام نہ لیجئے, تو کسی نے تجویز کیا کہ ایسا کر لیجئے. تو قرآن مجید کی آیت اتری کہ اسمہما اکبر من نفعہما, شراب اور جوئے کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. گناہ فائدے سے زیادہ ہے. کمپیریزن کس میں ہو رہا ہے؟ گناہ اور فائدے میں. بندہ مومن ہر وقت اسی کمپیریزن میں رہتا ہے کہ گناہ اور فائدے کا دیکھتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے. گناہ ہے تو چھوڑ دیتا ہے. تو پوری زندگی میں یہ رویہ اپنا لیں کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا, بلکہ جو میرے ساتھ برا کرے اس کو ترقی کی منزلوں پہ چڑھانا ہے. آپ دیکھیے, آپ ایک ولی اللہ ہے تو ولی اللہ بننا نکاح میں رکھیے, نہ کہ کچھ اور چیز. بس صبر و صلات میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ بہت خوبصورت مقام ہے. پیچھے بات یہ چل رہی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر سے مدد لو. ایمان نہیں لا رہے, صبر سے مدد لو. کیوں؟ کیونکہ صبر یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں نے صحیح بات پر رہنا ہے, صحیح موقف پر رہنا ہے, حق پر رہنا ہے ہر وقت. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ثابت کر دیا کہ حق میں سچا رسول ہوں, ماننا پڑے گا. یہ ہے صبر سے مدد لینا. صبر سے مدد لینا, اللہ نے توجہ دلائی کہ تو میں نے کہا تھا کہ حق پر قائم رہنا ہے اور تم باطل پر قائم رہتے ہو. باطل کو چھوڑو, غلطی سے نکلو, حق کی طرف. صبر یہاں اس حرکت کا نام ہے جو باطل سے حق کی طرف ہوتی ہے. کہا کہ اس سے مدد دو, اور صحابہ نے یہی مدد تو لی تھی, اور کیا چیز لی تھی. تو یہ اس طرح سے صبر سے مدد دینے کا مطلب. اور نماز اس کے ساتھ جوڑ دی, کیونکہ نماز بڑی دلچسپ چیز ہے. اس کو ہم, چونکہ ہماری نمازیں تو بڑی گھٹیا قسم کی ہیں, ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں. نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر اس کی کوئی چیز بھی شعور کے ساتھ کی جائے, صرف حرکتیں شعور کے ساتھ کر لی جائیں, یعنی حرکتوں سے مراد ہے قیام, سجدہ, رکوع, تشہد میں بیٹھنا, صرف اس کو شعور کے ساتھ کر لیا جائے کہ میں کر کیا رہا ہوں, تو یہ آدمی کو تبدیل کر کے رکھ دیتی. لیکن ہماری نماز بھی جو ٹوٹی پھوٹی ہے وہ بھی ہمیں 5 وقت خدا کے دربار میں لے جاتی ہے, یاد دلاتی ہے کہ میں آخرت کے لیے جی رہا ہوں. آخرت کے لیے جینے کا وہی جو میں نے پہلے بھی کومل صاحبہ کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ خدا کا توکل, خدا کی آخرت کے پہلو سے یاد رکھنا, اس کے بھروسہ کرنا اس پر, یہ ہمیں صبر پیدا کرتا ہے. تو نماز اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یاد دہانی کا. اس طرح سے یہ دونوں چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں. تو میرا اور آپ کا اصل کام کیا ہے؟ ہر وقت یہ جدوجہد کرنا کہ میں صحیح رویے پر رہوں, صحیح بات پر رہوں, حق پر قائم رہوں, میرے سے باطل کام نہ ہو. یہ جب ہم نے جدوجہد شروع کر دی تو یہ دنیا حقیر لگتی ہے. یہ آپ کے پاؤں میں پڑ بھی سکتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے جیسے یوسف کے پاؤں میں آگے پڑ گئی, لو بھائی عزیز مصر بن جاؤ. غلام لڑکا, قیدی لڑکا عزیز مصر بن گیا, یعنی اس کی ویلتھ منسٹری آپ کے ہاتھ میں آ گئی, پورے مصر کی اس وقت کی سپر طاقت. اور قرآن نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ جہاں چاہے وہ رہ سکتا تھا, پورا مصر اس کا تھا. اب یہ جو ان کی اللہ نے کہاں سے اٹھایا؟ کنعان کے ایک گاؤں سے اٹھایا, غلام بنا دیے گئے,
10-11 साल गुलाम रहे, 10-11 साल कैद में रहे, फिर वो अजीज मिस्र बन गए। तो हमें नहीं पता होता कि किस आदमी की लेग पुलिंग से आप गुलाम बनने जा रहे हैं, नतीजा क्या निकल रहा है, आपको नहीं पता होता। तो खुदा की दुनिया में हम रह रहे हैं, ना कि बॉस की दुनिया में, ना कि अपने कुलीग की दुनिया में। खुदा ने क्या करना है आपके साथ, उसने मौका दिया था इस आदमी को कि आपकी लेग पुलिंग करे। आपके बॉस को इसने मोहलत दी थी कि वो आपके खिलाफ कोई तनकीदी या डांट करने का मामला करे, उसको इसी तरह से ले। खुदा की दुनिया में जीना शुरू कर दें, कंट्रोल वो कर रहा है, ना कि मैं और आप, ना कि आपका बॉस। और बस इस नजर से दुनिया को देखना शुरू कर दें। ये पैराडाइम शिफ्ट हम मोमिनों का नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान के मुसलमान इस पैराडाइम में रहते हैं कि दुनिया अमेरिका चला रहा है या मैं चला रहा हूँ, या मेरा बॉस चला रहा है, या मेरा बाप चला रहा है, या मेरी सास चला रही है। इसलिए वो इतने सीखपा हो जाते हैं कि बाप को भी धक्के दे रहे होते हैं, माँ को भी धक्के दे रहे होते हैं, बॉस को भी धक्के दे रहे होते हैं, कोलीग्स को भी धक्के दे रहे होते हैं। नहीं, दुनिया खुदा चला रहा है। और ये कि हमारी जिंदगी में एक मिसाल है, एक इदारे में हम 2 आदमी काम करते थे और एक हमारा और कुलीग था, वो हमसे जूनियर था। जो मेरे दोस्त थे उनको हमसे कई गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, यानी 3 गुना गालिबन। वो जो हमारा नया कुलीग था जूनियर, वो कहता था यार इस आता जाता है, इसको कुछ नहीं है, लेकिन इसको तनख्वाह कितनी ज्यादा मिलती है, हमें सारा काम हम कर रहे हैं, ये मेरी सलाहियत ज्यादा फलाना। उसको हुआ क्या कि वो इदारा खत्म हो गया। हम तीनों के तीनों मुख्तलिफ औकात में, यानी साल 6 महीने के फर्क के साथ एक और इदारे में फिर इकट्ठे हो गए। तो यहां इसको शिकायत थी कि बॉस के साथ इसके ताल्लुकात, वहां जाकर फिर वैसे ही हुआ। उसकी तनख्वाह हमसे 4 गुना ज्यादा थी, मेरी उनके मुकाबले में 2 गुना कम थी। उसकी तनख्वाह मुझसे 3 गुना कम थी उस आदमी के मुकाबले में। तो मैंने उनसे कहा कि देखो अब किसका फैसला ये, बॉस का या खुदा का? खुदा ने उसकी किस्मत में रिस्क ज्यादा लिखा हुआ, बस मान लो इस बात को। तो वो रो पड़ा यानी कहता अच्छा वाकई ऐसे ही होगा। वो जद्दोजहद इतनी लंबी जो जद्दोजहद कर रहा था, वो लेग पुलिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब उस पर हकीकत वाज़ेह हुई कि नहीं ये खुदा का फैसला, आंखों से आंसू जारी हो गए। और काफी देर तक मुझे, जब तक वो रहा मेरे साथ, ये कहता रहा कि तुमने मेरी आंखें खोली, ये दुनिया को इस तरह से देखें, ये दुनिया इस तरह की है ही नहीं है कि आपकी कोई बेइज्जती कर सकता है, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। खुदा के लिखे के मुताबिक हो रहा है, उसको समझें। और खुदा के लिखे के मुताबिक मैंने, या समझिए कि पेपर में एक मुश्किल सवाल आ गया है, इस मुश्किल सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे जवाब देना है, ये अब आपके ऊपर है। जन्नत कमाएंगे कि दोज़ख कमाएंगे। सर हमारे सेशन का टाइम तो 1 घंटे का था, पर भी सवालात हैं सरकार की तरफ से। जी ले ले कोई मसला नहीं। मैंने अपने लिहाज से 1.5 घंटा टाइम रखा था, लेकिन 2 घंटे कोई मसला नहीं, आप कर लीजिए। बिल्कुल जी। सोबिया भट्ट साहिबा हैं, वो आप अपने सवाल पूछ लीजिए। सोबिया भट्ट साहिबा, आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसको। जी अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर लेटिंग मी आस्क द क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि जी हमारे मुल्क में कराची में कुछ अर्सा पहले तक सूरत हाल एक थी कि एक दहशतगर्द तंजीम के लोग बाजार में आते थे, खुले बाजार में, और किसी को मारते थे भत्ता वगैरह ना देने पर, और बाजार देखता रहता था उसको। और उनसे पूछा जाए कि आप क्यों उसका हाथ नहीं पकड़ते, तो वो कहते थे कि एक तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और दूसरा ये कि अगर बात थाने कचहरी तक गई तो नीचे से ऊपर तक हुकूमत उस मतलब बातिल को सपोर्ट करती है और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ही मारे जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हक पर कायम रहने का आपके ख्याल में क्या तरीका था? पिछले साल इंडिया में और 971 के कुछ इस तरह का आर्टिकल था, उसके तहत इंडिया में एक रियासतें खत्म की गई, तो पूरे इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। तो मैंने एक आलिम दीन को, जो जिनसे मेरा राब्ता था, कि तमाम तहरीकी उलमा को या रहनुमाओं को ये बात पहुंचाएं
کہ ہم مسلمان متحد ہو جائیں اور جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا سامنے آئے ہر وقت 3-4 مسلمان اس کو پکڑ لیا کریں, اس کو کہیں کچھ نہیں, مارے نہیں, ٹانگ نہیں توڑیں, اس کو کرنے کچھ نہ دیں, بس باندھ کے بٹھا دیں. پولیس آئے تو چھوڑ دیں, نہ چھوڑے اس کی مرضی. لیکن آپ کے پاس, اور وہ آدمی خواہ چہرے پر ماسک پہنے ہوئے ہوں, آج کل تو کرونا کی وجہ سے ہم پہن بھی سکتے ہیں آسانی سے, تو جدوجہد اسلامی طریقے سے ہو سکتی ہے, ہم نے نقصان نہیں پہنچانا. جیسے ہی جگہ ٹیکس کو لینے آ جائے تو 3-4 پہلوان قسم کے لوگ آگے بڑھیں, اس کو پکڑ کے باندھ کے بٹھا دیں, بس. جب بھی کوئی آ جائے, اب بڑا حملہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی اس تنظیم کے 20-25 لوگ بھی آ سکتے ہیں, تو آپ کو نہیں چاہیے اگر آپ پولیس آپ کے ساتھ نہیں دیتی, اگر حکومت آپ کے ساتھ نہیں دیتی, اور اگر یہ رستہ اختیار نہیں کر سکتے ایک جو ہماری, اگر آپ 10 سال پہلے ایک تحریک چلی تھی جس کو عرب سپرنگ کہتے ہیں, اس تحریک کو دیکھیے کیسے پیدا ہوئی تھی. اس تحریک میں یہ ہوا تھا کہ ایک نوجوان کی ریڑھی کو ایل ڈی اے والے جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں, جو آپ کے ہاں کراچی کے ڈی اے ہوں گے یا جو بھی ہے, یعنی میونسپل کمیٹی والے لوگ, وہ اٹھا کر لے گئے ریڑھی. اس نے بڑی مشکل سے چھڑائی, اگلے دن پھر سودا اس میں ڈالا اور پھر وہ آگے اٹھا کر لے گئے. یہ پڑھا لکھا کوئی ہائی ایجوکیشن حاصل کر رکھی تھی لیکن کوئی جاب نہیں تھی, تیونس کا لڑکا تھا. اس نے بازار میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو آگ لگا دی. میں یہ تو نہیں تجویز دیتا کہ کوئی آگ لگائی جائے, لیکن میڈیا کے سامنے آنے کے لیے, کسی جگہ آنے کے لیے کوئی اس طرح کی حرکت کر دینی چاہیے جس سے میڈیا متوجہ ہو جائے. آگ لگانے کی ضرورت نہیں, وہ خودکشی ہے, غلط. اس کے بعد کیا ہوا, پورا عرب اس کی لپیٹ میں آ گیا, گلی گلی میں شور پڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا, کیونکہ آپ نے ایک مظلومانہ اقدام کر دیا. مظلومانہ اقدام یہ ایک راستہ ہوتا ہے مومن کے لیے, کیونکہ وہ ظالمانہ اقدام نہیں کر سکتا. مظلومانہ اقدام, آج کل تو ہمارے پاس اتنے ذرائع ہیں, یوٹیوب ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, اپنا واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں, آپ ایک چیز کو وائرل کر دیں بس آرام سے ہو جاتی. آج کل تو یہ سوال بڑا آسان ہے کہ ہم نے کوئی اقدام نہیں کیا, چھپ کر اس کی ویڈیو بنائیں اور وائرل کر دیں. کس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کا موبائل نہ پکڑا جائے, یہ آپ کو ذہانت اختیار کرنی پڑے گی, فراست کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, اور پھر دیکھیے اللہ پہ چھوڑ دیجیے. آپ نے کوئی ظالمانہ اقدام نہیں کرنا, بچت کے لیے راستے نکالنے ہیں سمجھداری سے. مثلا ایک آدمی وہاں سے نکلے, اپنے کسی لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, جہاں کوئی اس کا رشتہ دار ہو, اس کے موبائل کے ذریعے سے اس کو میڈیا کے حوالے کرے, خود نہ کرے, یہ تاکہ اس کے اوپر وہاں وبال نہ آ جائے. تو یہ پوری سوسائٹی کو منظم ہونے کا کام. سوسائٹی کو منظم, اگر سوسائٹی منظم نہیں ہوتی تو اس طرح کے بدماش پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور سوسائٹی کی منظم حالت یہ ہوتی ہے کہ پولیس ہوتی ہے اس میں. تو پولیس جب اس طرح کے کام کرے گی, اس کی جب ویڈیوز آنی شروع ہو جائیں گی, تو وہ بھی, تو اصل میں میرا جو میں نے پہلے سیشن میں بات کی تھی کہ فراست کے ساتھ صبر کرنا ہے, نہ کہ صرف ظلم سہتے رہنا ہے. فراست کے ساتھ صبر, وہ آپ نے ظاہر ہے کہ مار نہیں کھانی, آپ نے اپنی ریڑیاں نہیں چلوانی, اپنا کاروبار خراب نہیں کرنا. تو اب آپ اچھے طریقے سوچیں, چند لوگ بیٹھ جائیں بازار کے, بیٹھ کر وہ معاملے پر غور کریں کہ ہم کیا کیا راستے اختیار کر سکتے ہیں, وہ کریں. آپ ٹیلی ویژن والوں کو بھیج دیں, بس جو علاقائی چینلز ہوتے ہیں اس میں پہنچ جائے بات, لیکن آپ کا نام نہ آئے, کسی ایسے طریقے سے پہنچے کہ بس یہ کرنے کا کام ہوتا ہے کہ آپ صبر. اور پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جگہ ٹیکس چلتے رہتے تھے, نہیں, اس میں پھر لوگ پیدا ہو جاتے تھے. لیکن کو میں نہیں کہوں گا کہ وہ اسلام کے خلاف ہے. آپ مناسب اچھے طریقے اختیار کریں. حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے جابر قسم کے حکمران مارے جاتے ہیں اگر صحیح طریقے سے تحریک شروع کر دی جائے. تحریک شروع کرنا اچھے طریقے سے, جس میں آپ پکڑے بھی نہ جائیں. اب میں ایک مثال دوں گا کہ ابوالکلام آزاد ہر سال گرفتار ہو جاتے تھے. علامہ اقبال اور قائد اعظم ایک دفعہ بھی گرفتار نہیں ہوئے. صرف ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے قانون کے خلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کیا.
لیکن ابوالکلام آزاد جلسے بھی کر لیتے تھے, اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے تھے جو حکومت کے بتائے ہوئے آرڈیننس کے خلاف ہوتی تھی, گرفتار ہو جاتے تھے. وہ بھی ایک شان ہے, یعنی گرفتار ہونا بری بات نہیں ہے, وہ بھی ایک شان ہے کہ ایک آدمی جرأت کرتا ہے اس طرح کی بات کہنے کی. لیکن قائد اعظم قید ہوئے بغیر تحریک پاکستان کامیاب کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں راستے ہوتے ہیں کہ آپ نے, لیکن ابوالکلام کے پاس دوسری فراست تھی, اس لیے وہ جیل میں جانا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا تھا. وہ لیڈر جو جیل میں چلا جاتا ہے وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے. وہ ایک اور حکمت ہے, وہ بھی فراست ہی کا استعمال تھا. لیکن میں مثالیں دو رہی ہوں اس رکھ دیں کہ قانون سے بچتے ہوئے, بدماش کی گرفت سے بچتے ہوئے ظلم سے نکلیں کہ 20 طریقے. لیکن وہ سوچنا پڑے گا, سوچ کر سمجھ کر اپنے حالات کے مطابق. یہاں بیٹھ کر تو کوئی آدمی تجویز نہیں دے سکتا, لیکن اپنے علاقے کے لوگ وہاں سمجھدار, ظاہر کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھدار لوگ ہوں گے. وہ بیچ میں 10 15 20 سمجھدار ذرا پیسے والے بھی جو معاملات کو سنبھال سکتے ہوں, پولیس کو بھی اگر کچھ دینا پڑے تو دے سکتے ہیں, وہ بیٹھ کر معاملات کریں, سنبھالیں اس کو. بازار ان کی ذمہ داری ہے, اور کسی ظلم کے اوپر, کسی آدمی پر ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے سمجھداری کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. میں نے جی یہ آبزرو کیا کہ جب اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ وہ حدیث سناتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں ہیں, صرف دل سے اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور ایمان کے ایک کم ترین درجے میں ہم 3rd ڈویژن میں پاس ہیں. ظلم کا ساتھ, مظلوم کا ساتھ دینا ہم سب پہ فرض ہے, اس میں خالی دل سے برا سمجھنا کافی نہیں ہے. تھینک یو, شکریہ. اللہ خیر سے رکھے. جی روحی صاحبہ آپ اپنا سوال کر لیجیے. السلام علیکم سر, میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ وعلیکم السلام. اگر ہم کسی انسان کو یا کسی چیز کو پانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس پر صبر بھی کرتے ہیں, کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کرتے, اور ہم اس دنیا میں بھی اس کو چاہتے ہیں پانا اور آخرت میں بھی, تو یہ کیا کچھ غلط ہوگا؟ نہیں, غلط نہیں ہوگا. غلط صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ صرف دنیا میں آپ کی نیت بن جائے. اگر دونوں جگہ ہے تو میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آخرت کی نیت بھی موجود ہے اور دنیا کی بھی ہے. لیکن صرف آخرت کی دنیا کی ہو جائے تو یہ غلط گناہ ہوگا, ورنہ گناہ نہیں انشاءاللہ. اور اگر ہم دونوں جگہ ہی اللہ سے اس چیز کی دعا کریں کہ ہمیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی وہی چیز ملے, تو کیا اللہ کا مطلب, ویسے تو کوئی شک نہیں ہے, یہ توکل ہی ہے اللہ پر کہ ہم دنیا میں بھی مانگ رہے ہیں آخرت میں بھی مانگ رہے ہیں, لیکن کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اس دنیا میں ملے یا نہ ملے؟ اگر ہم سچے دل سے اور بہت ایمانداری سے اور بالکل اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہوئے کچھ دعا کر رہے ہیں تو. آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کی پوری تفصیلات میں نہیں بتا سکوں گا, کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں بتائی نہیں ہیں. لیکن اصولی باتیں کچھ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, میں وہ عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں ملتا ہے وہ خدا کی اسکیم کے تحت ملتا ہے. قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا ہے کہ جو دنیا کی طلب میں لگے گا اور چاہے گا کہ دنیا ہی میں اس کو مل جائے, ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں. لیکن جو ہم چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم چاہتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ مجھے وہ گاڑی مل جائے, وہ والی گاڑی. اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے لیے آپ نے سارے کام کیے, بڑی محنت کی, توجہ کے ساتھ پوری, یعنی نہ ایمان رکھا, نہ اخلاق کا اصول رکھا سامنے, سب کچھ آپ نے اس میں لگا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی نہیں دینی. ہو سکتا ہے شہرت دے دیں, ہو سکتا ہے مال دے دیں, ہو سکتا ہے اقتدار دے دیں, ہو سکتا ہے نیک نامی دے دیں, ہو سکتا ہے کوئی ریاست کا حکمران بنا دیں, عزیز مصر بنا دیں. گاڑی آپ کو نہیں دینی, اس کی خدا کی اسکیم کے خلاف. تو جب بھی آپ دعا کریں یا کسی چیز کا مطالبہ اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ سمجھ رکھیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ چیز اگر دینی ہوئی تو دے گا, نہیں تو نہیں دے گا. دینے کی وجہ کیا ہے, وہ کچھ ہم قیاس کر سکتے ہیں. مثلا وہ گاڑی آپ کے پاس آنا دنیا میں خرابی پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. ایسی خرابی پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. یعنی بعض خرابیاں اللہ تعالیٰ پیدا ہونے دیتے ہیں, لیکن بعض خرابیاں اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہونے دیتے. یعنی
میرے ایک بہت ہی اچھا کلاس فیلو تھا، بہت ذہین، اتنا ذہین کہ آدمی پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ ذہانت کیسی، یعنی کوئی مضمون، کوئی سبجیکٹ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا تھا. انہوں نے ایک ذرا جب کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے، انہوں نے ایک کام شروع کیا. دوسرے دوست کے ذریعے سے پتا چلا کہ وہ ایک کام کر رہا ہے. میں نے کہا یار یہ ذہین آدمی ہے، یہ تو ایول جینیس بن جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا. 2 ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اس کو لے گئے روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر. تو میں نے غور کیا اس مسئلے میں کہ ہوا کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرے، کیونکہ اس نے جس ذہانت کے ساتھ کرنا تھا وہ پتہ نہیں پاکستان میں ایک مصیبت ہی پیدا ہو جاتی. لے گئے اللہ تعالیٰ. کئی عالم نوجوانی میں مار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن حکمت کیا ہے، اس عالم کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام ہونے والا جو اللہ تعالیٰ نہیں، یعنی برا بھی اچھا بھی دونوں اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دینا چاہتے اس وقت. یہ خدا کی حکمتوں کو سامنے رکھ کر دعا کریں، ضرور کریں. اگر آپ کے لیے مناسب ہوا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوا، آپ کے آس پڑوس کے لیے فائدہ مند ہوا تو آپ کو مل جائے گی، ورنہ نہیں ملے گی. آپ کے ملک کے لیے، آپ کی ملت کے لیے، آپ کی پوری دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ چھوٹی جگہ سے لے کر بڑی جگہوں تک اس کے سامنے ہو، پوری کائنات اس لحاظ سے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونے دینا ہے کہ نہیں ہونے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو چیز ملے، اس کا متبادل ہو سکتا ہے مل جائے، اس کی اور طرح کی چیز. اس لیے چلیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو مانگے گا میں دے دوں گا، نہیں، جس کے لیے میں چاہوں گا اور جو میں چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اس لیے 2 شرطوں کے ساتھ چیزیں دنیا مانگنے والوں کو 2 شرطوں کے ساتھ چیزیں مل جاتی ہیں، جس کے لیے اللہ جس چیز کا فیصلہ کرے. آپ کی مرضی لازم نہیں ہے کہ پوری ہو. اگر خدا کی اس اسکیم کے تحت آپ کی مرضی ہی ٹھیک ہے تو وہ پوری کر دے گا، لیکن نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا. بہت شکریہ سر. جی مریم پردیسی صاحبہ، آپ کر لیجیے اپنا سوال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے کامیابی، لیکن اور اگر ہم آخرت کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں مل جاتے ہیں. تو اس چیز کی ہم اپنے لیے کیسے وہ رکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہم دنیا کے لیے ہی صرف ایفرٹ کر رہے ہیں، یا ہم اچھا ایفرٹ کر رہے ہیں اور وہ آخرت کا مقصد ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ مل رہی ہے. میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا، معافی چاہتا ہوں. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو دنیا بھی دے دی گئی، لیکن انہوں نے ایفرٹ آخرت کے لیے کیا تھا تو اس کا اجر بھی مل رہا ہے. جی تو ہم جب کوئی صحیح کام کر رہے ہیں یا صبر کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے اس میں وہ کیسے رکھ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے ایفرٹ کے دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت کے اجر کے لیے کر رہے ہیں. مطلب ہم اپنے لیے اس کو کیسے چیک کر کے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، ہمیں کچھ بھی چیک نہیں کر سکتے کیونکہ سارا معاملہ جو ہے وہ غیب میں ہے. خدا نے ہمیں بتایا نہیں کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو ہماری ساری جدوجہد آخرت کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کے لیے بالکل نہیں ہونی چاہیے. یعنی ہم یہ نہ خیال کریں کہ جیسے حضرت یوسف کو یہ معاملہ مل گیا تھا تو شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. نہیں، اس سے مایوسی پیدا ہوگی اور نیکی سے آپ کا فاصلہ بن جائے گا. تو رکھیں آخرت ہی کے لیے ہر چیز کو، کوئی چیز بھی آپ دنیا کے لیے نہیں کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز آپ کو دینی ہے تو وہ دے دے. ہاں البتہ دنیا کی جو جدوجہد ہے، مثلا آپ ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، وہ آپ نے دنیا کے لیے کر رہی کریں. نیکی کوئی بھی دنیا کے لیے نہیں کرنی چاہیے. حضرت یوسف نے بھی نہیں کی تھی اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے آگ میں پڑنا قبول نہیں کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اسحاق اور یعقوب عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وہاں سے نکلا تو میں نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ایسا کر رہے تھے، وہ آخرت ہی کے لیے کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیز دے دے اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے والد صاحب کی خدمت اس لیے کرتی تھیں کہ وہ آپ کے والد ہیں، لیکن والد نے خوش ہو کر آپ کو ایک نیکلس دے دیا. اب آپ اس کے لیے نہیں کر رہی تھی،
ٹھیک ہے، آپ کو مل گیا تحفہ، اچھی بات ہے. اب آپ کی یہ نیکی محفوظ رہے گی کہ وہ کیا آپ اپنے والد کی خدمت والد سمجھ کے کر رہی تھی، آخرت میں کامیابی کے لیے کر رہی تھی. والد نے نیکلس دے دیا، آپ کی پسند کا دے دیا تو ٹھیک ہے، ہو گیا. یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی انعام ہے جو مل گیا، لیکن آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی نیت دنیا کی ہے تو پھر آخرت میں اس کا میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ جس عمل میں ہماری دنیا کی نیت ہو جاتی ہے، وہ اس طرح کا کام ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا تھا، پیپر دے رہا تھا، تو میں نے سارے سوالوں کے جواب دیے، لیکن 10ویں سوال کا جواب میں نے پیپر میں سے پھاڑ کے کھڑکی سے باہر پھینک دی. اب ایگزامینر کے پاس تو نہیں گیا، اس کے مارکس شامل نہیں ہوں گے. جب ہم نیت کسی چیز کے لیے خواہ ریاکاری کے ذریعے سے کسی طریقے سے دنیا میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو اس میں ہم نے اس کو باہر پھینک دیا کمرے سے. اب وہ ایگزامینر کے پاس نہیں جائے. دنیا کی نیت والے عمل سارے اس وجہ سے ضائع ہو جائیں گے. جس عمل میں آپ دنیا کی نیت کریں گے سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، خواہ وہ ریاکاری کے شکل میں ہو، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہو، یا آپ نے پہلے تو نیکی کے آخرت کے لیے کیا تھا. مثال کے طور پر اپنے گھر میں کام کرنے والی خاتون کو آپ نے پہلے تو ترس کھا کے خدا کی رضا جوئی کے لیے کچھ مدد کر دی تھی، اگلے دن آپ نے کہا کہ میں نے اس کو پیسے دیے تھے، اس سے یہ کام نہ کروا لوں، تو بس ضائع ہو گئے. یا آپ نے احسان، اس نے کوئی غلطی کر، آپ نے کہا میں نے کل تمہیں اتنے پیسے دیے، تم نے یہ صلہ دیا ہے، آپ نے پیسے ضائع، اپنا نیکی ضائع کر دی. تو نیکی ضائع نہیں کی، آخرت کے لیے نہیں کی، تو بس گئی آپ کی. نہ ضائع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ دنیا کے لیے. تو اپنی نیت آخرت کے لیے رکھیں. ہر نیکی میں کسی نیکی کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ دونوں کی توقع رکھیں، نہیں، اسے ضائع ہونے کا ڈر ہے. آخرت کے لیے کریں گے تو آپ کی نیکی زیادہ پائیدار ہے، آپ کے اوپر زیادہ اچھے اثرات ہوں گے، آپ کے اندر زیادہ حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگی. لیکن اگر دونوں کے لیے کریں گے تو کبھی کبھی آپ کا ذہن پورے کا پورا دنیا داری والا ہو جائے گا، اس سے کئی نیکیاں ضائع جانے کا ڈر ہے. تو بہتر ہے کہ انبیاء کے اسوہ پر آخرت کے لیے کریں. دنیا میں جو کچھ ملنا ہے، ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ انبیاء وغیرہ میں کہیں آئی ہے، میں پڑھ کے ان آیتوں میں سے جس پر میں اپنے ایمان کو مضبوط سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام. اللہ نے کہا کہ میں کافروں کو سزا دوں گا، لیکن جو میں نے دنیا کے لکھا ہے وہ تو دینا ہی ہے. یہ بس اس کو سمجھ لیجیے، جو اللہ نے دنیا میں آپ کو دینا ہے وہ دینا ہی ہے. تو اپنی نیکیاں دنیا کے لیے ضائع کیوں کرتی ہیں؟ کافروں سے اللہ نے چھیننا نہیں ہے. ایک آیت بڑی سخت ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کفر کے راستے پر چل پڑیں گے تو میں کافروں کے سیڑھیاں اور چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتا جس پر وہ چڑھتے ہیں. کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں کھل کر، مومنین کو لازم نہیں کہ کھل کر ملے. تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ میری نیکی کی وجہ سے کچھ مل جائے، نیکی ضائع ہو جائے. دینا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے. صحیح جی، شکریہ. اچھا ایک اور چیز، جیسے بھی پچھلی جو پارٹیسپینٹ تھی انہوں نے بھی کہا دعا کرنے کا، تو ایک چیز تو ہے کہ آپ کو چاہیے کچھ، اس کی ضد لگا رہے ہیں، اور ایک چیز ہے کہ آپ نے کوئی تکلیف دیکھی ہے اور بس مطلب اب آگے وہ تکلیف نہ ہے، تو اس میں ہم کوئی دنیاوی فائدہ تو نہیں دیکھ رہے، بس اس تکلیف سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی وہی بات اپلائی ہوگی؟ نہیں، دعا نیک عمل نہیں ہے. دعا خدا سے جب ہم کرتے ہیں تو ہر چیز آپ مانگ سکتے ہیں. 10 روپے مانگنے ہیں، 10 کروڑ مانگنے ہیں مانگیے، بیماریوں سے شفا مانگنی ہے مانگیے. یہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا سے مانگنا ہے. مانگنے کا جو عمل ہے وہ عبودیت ہے، بندگی ہے. میں خدا سے مانگ رہا ہوں. اگر میں کسی اور سے مانگوں گا تو یہ گناہ ہو جائے گا. خدا سے مانگوں گا تو دعا کرنا ثواب کا کام ہے. لیکن دعا آپ دنیا کی بھی مانگیں گے اور آخرت کی بھی مانگیں گے، دونوں مانگیں. دعا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ دعا کھاتے ہوئے کہتے ہیں یا شافی آرام دے دے، تو آپ نے دنیا مانگی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. خدائی سے مانگنا اور کس سے مانگنا ہم نے؟ تو بیماری کی شفا مانگنی ہے، آپ نے آرام مانگنا ہے، آپ نے کھلا رزق مانگنا ہے، آپ نے اچھا شوہر مانگنا ہے، آپ نے نیک اولاد مانگنی ہے. دنیا ہی کے لیے مانگیں گے آپ، مانگیں. لائق اولاد مانگنی ہے، بچے کے لیے ملازمت کی دعا کرنی ہے، تب تو یہ تو فطری سی بات ہے، یہ تو مانگیں گے، اس کو نہیں روکن. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اب دنیا مانگے ہی نہیں.
نہیں روزانہ مانگے, کروڑوں روپے مانگے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ خدا سے مانگنا ہے ہم نے. دعا کا عمل چونکہ بندگی ہے اس لیے اس کا ثواب ہوتا ہے, وہ ہوتا رہے گا آپ کو. لیکن یہ کہ آپ دنیا کی دعا ہی نہ مانگیں, یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے ایسا کوئی بھی چیز. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نیک عمل جتنے ہیں, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, اللہ کی راہ میں دینا ہے, چغلی سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ماں کی خدمت کرنی ہے, باپ کی خدمت کرنی ہے, ہم بھوکے ہمسائے کو کھانا کھلانا ہے, یہ آخرت کے لیے کرنا ہے. لیکن جاب میں نے روزی کمانے کے لیے کرنی ہے, اب اس میں نے دیانتدار رہنا ہے تو آخرت کے لیے رہنا ہے, میں نے وہاں پورا کام کرنا ہے تو آخرت کے لیے کرنا ہے. لیکن روزی کمانے کے لیے تو میں جاؤں گا, روزی کمانا منع نہیں ہے. دنیا میں امیر ہونا, اچھا گھر بنانا, اچھی گاڑی لینا, اچھے کپڑے پہننا, یہ ایک بری چیز نہیں ہے, یہ ضرور کریں, لیکن راستے جائز ہیں. وہ جو آپ کمائی کرتے ہوئے جائز راستہ اختیار کریں گی, اس کا اجر قیامت والے دن لینے کی نیت رکھیں. دنیا تو کمائیں گے, دنیا مانگیں گے بھی, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. روزانہ مانگے, ہر فجر کی نماز کے بعد مانگے, ظہر میں مانگے, ظہر عصر میں مانگے, مغرب میں مانگے, شام مانگے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب نماز پڑھنا شروع کر دیں اس لیے کہ میری دعائیں قبول ہوں, ضائع ہو جائیں گی. نماز آخرت کے لیے مانگے, دنیا جتنی مرضی مانگے اللہ تعالیٰ سے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن نماز کا دنیا کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیں گی, نماز ضائع ہو جائے گی. یہ نیک اعمال الگ ہیں, دنیا کے اعمال الگ ہیں, اور دنیا کے لیے مانگنا, دعا کرنا, یہ ایک الگ چیز ہے. آخرت کے لیے دعا کرنا الگ چیز ہے. دعا تو کوئی چیز نہیں کہ وہ ضائع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. اللہ خیر سے. وقت کم ہے, اگر اپنے سوال پلیز مختصر رکھیے. شبانہ انصاری صاحبہ, آپ کر لیجیے اپنے سوال. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر بہت دنوں بعد آپ کو سن رہی. جی میں بھی آپ کی آواز سن کر سمجھ آ رہا ہے آپ غالباً کینیڈا سے ہوتی ہیں. نہیں, میری بہن کینیڈا سے ہوتی ہے, میں پاکستان سے ہوتی ہوں. اچھا آپ پاکستان سے ہوتی ہیں, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. سر یہ ہے نا سورہ لقمان کے میں ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور اسی طرح یہ ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تو اس میں بھی بیچ میں جیسے صبر نظر آ رہا ہے نا, کہ یعنی جو آپ کی پسند کی چیز نہیں ہے پھر بھی آپ جو ہے اسی کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے. تو سر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ان آیات کی, کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اور عزم الامور جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی بہت اچھی بات ہے. جو بھی دنیا میں اچھا یا برا, مثلا آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہے یا آپ کو کوئی غمی حاصل ہوئی ہے, آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, آپ کو کوئی دکھ پہنچ گیا ہے, یہ ساری چیزیں ما اصابہ میں آتی ہیں. کہ جو بھی آپ کو لاحق ہوتا ہے دنیا میں, خوشی غمی ہر چیز, اچھا برا درمیانہ سا انتہائی قسم کا, ہر چیز ما اصابہ. اس کے اوپر صبر کرنا یہ ہے کہ اچھی چیز لاحق ہوئی ہے تو آپ اس میں بھی صحیح رویہ پہ قائم رہیں, بری چیز لاحق ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ صحیح رویے پر قائم رہیں. یہ ہے ان معاملات میں صبر کرنا. یعنی آپ نے پیسہ آ گیا بے پناہ, اب آپ نیکی پر قائم رہیں, آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو, آپ کا اخلاق خراب نہ ہو, آپ کا رویہ خراب نہ ہو. آپ کے پاس علم بہت آ گیا تو اب آپ کا تکبر نہ آئے, آپ کے اندر کوئی رویہ خراب نہ ہو, آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو, آپ کے اندر انا نہ پیدا ہو جائے, خود پسندی نہ پیدا ہو جائے. یہ ما اصابہ کے اوپر صبر ہے اچھی چیزوں میں. بری چیزوں میں آپ خدا سے شاکی نہ ہو جائیں, آپ مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں, آپ کوئی غلط اقدام نہ کر دیں, غصے میں آ کر کوئی معاملہ خراب نہ کر دیں. یہ بری چیزوں میں جو صبر کا پہلو ہے. اب یہ جو سارا کچھ کرنا ہے یہ عزم الامور میں سے, یعنی مجھے پیسہ مل جائے اور میں آپے سے باہر نہ ہوں تو یہ عزم الامور میں سے. عزم الامور کا مطلب ہے کہ وہ معاملات جن پہ ہمیں پختہ رہنا پڑتا ہے, عزم کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا. یعنی ہر آدمی کے اندر جذبات تو ہوتے ہیں, نفسیات بھی ہوتی ہے. اب میرے پاس پیسہ آ جائے اور میں نے عزم کر لیا کہ میں نے پیسہ آنے کے بعد متکبر نہیں ہونا, بخیل نہیں ہونا, دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا,
قارون کی طرح یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے. یہ جب چیز آ جائے گی تو آپ عزم الامور پر قائم ہیں، یعنی ایسے معاملات میں جس میں آپ نے پختگی سے قائم رہے ہیں. یہ صبر کا ایک دوسرا پہلو ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ صبر ان کاموں میں سے ہے جن میں آدمی کو عزم کرنا پڑتا ہے، حوصلے سے قائم رہنا پڑتا ہے. اب رہ گیا تیسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ کوئی چیز ناگوار ہو تو اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں میاں اور بیوی کے بارے میں بھی کہا ہے، اور یہاں پر ان چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی چیز مثال کے طور پر میں ساری زندگی ایک غریب گھر میں ایک چھوٹا سا گھر میں رہتا رہا، مجھے نہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چونکہ تقسیم کی ہے یہ دنیا، تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہی ہوگی. یہ چیز وہی جو شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی کسی صاحب کے سوال میں کے جواب میں، کہ دنیا کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ خدا نے ڈیزائن کی ہے، اور خدا نے میرا فیصلہ کیا ہے کہ میں اس غریب گھرانے میں ایک غریب ملک میں پیدا ہوں، اور میرے والدین اس طرح کے ظالم یا جاہل قسم کے ہیں، یا میری بیوی اس طرح کی ہے، یا میرا شوہر اس طرح کا ہے، یا میرا باس اس طرح کا. یہ فیصلہ خدا نے کر رکھا ہے. اس لیے خدا کے فیصلے دنیا کے لیے صرف نہیں ہے. خدا کی نظر میں دنیا اور آخرت مل کر بڑا فیصلہ ہوتا ہے. دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دنیا میں مجھے تنگ کر رہی ہے، چھوٹا گھر ہے، سانس نہیں آتی، گرمی میں بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے، سردی ہو تب مصیبت پڑ جاتی ہے، مہمان آ جائیں تب مشکل پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ چھوٹا گھر میری دنیا کے لیے اور میری آخرت دونوں کو پیش نظر رکھ کر خدا کے مطابق بہتر ہے. یہ بات اس میں سمجھائی گئی ہے. اسی اعتبار سے ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ خدا کا فیصلہ ہے، یقیناً میرے لیے بہتر ہے، اور میں اسے مشکل ترین سوال سمجھ کر اس کو حل کرتا رہا. اب جیسے گھر کی مثال ہے، تو گھر تو ہوتا ہے 40 سال میرے ساتھ رہے، میں نے 40 سال اس کو مشکل سوال سمجھ کر اس کا صحیح جواب دینے کی کوشش کرتے رہنا. اتنا اجر اکٹھا ہو جائے گا، اتنا اجر اکٹھا ہو جائے گا. جو آدمی 40 سال ایک چھوٹے سے گھر میں رہا، تو پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا اجر ہوگا. بہت اجر ہوگا. جتنی لمبی مشکل ہوگی اور اس پر اتنا لمبا اس کا صبر ہوگا، صحیح رویہ ہوگا، صحیح سوال کا جواب ہوگا، اتنا ہی اس کو بڑا اجر ملے گا. ایک آدمی جو ساری زندگی 60 سال تک کے کھاتا رہا، وہ اس آدمی کے مقابلے میں بہتر جنت میں ہوگا اگر وہ ثابت اور صحیح ثابت قدم رہتا ہے کہ جو بہت بڑے محل میں رہتا رہا لیکن نیک اتنا ہی ہوا، دونوں نیک برابر، لیکن اس کا ہوگا جو چھوٹے سے گھر میں رہا، کیونکہ اس کو صبر زیادہ کرنا پڑا. اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے ہر اعتبار سے ہر چیز آپ کے لیے اچھی ہے، لیکن صرف آخرت کا حصہ ایڈ کرنے کے بعد دنیا کے حصے میں برا ہی لگ رہا ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں. بہت شکریہ سر، بہت ہی زبردست آپ نے جواب دیا، بہت ہی اچھا لگا. سر وہ آپ نے دوسری کتاب کا نام جو بتایا تھا وہ مس ہو گیا، نیٹ سلو چل رہا تھا، وہ دوبارہ بتا دیجیے گا. ایک تو آپ نے بتایا کہ جو آپ کی مشکلات ہوتی ہیں وہ ہم پر پہلی، اور مشکلیں دوسری جو کتاب آپ جی ایک وہ ہے تو ہم پر پہلی ہے نا، مشکلیں، آپ دوسری جو کہہ رہے تھے وہ اس دوسری کتاب کا بدگمانی کے اوپر جو چھپی ہوئی ہیں وہ جی 3 ہیں، چھپی ہوئی 3 ہیں اس موضوع پر، لیکن ایک کتاب سر ابھی زیر تصنیف ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور اس پر بھی کام جاری ہے. وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اچھا ہے. سر آپ کی آواز کو بریک ہو گئی، میں نہیں سن سکی. اچھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. جو چھپی ہوئی کتابیں وہ صرف 3 ہیں اس یعنی پہلو سے. ایک صبر کے اوپر ہے، ایک بدگمانی کے اوپر ہے، اور ایک ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں. جس کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، کیسے خدا ہیں ہمارے، ان کی صفات پر کام کر رہا ہوں. وہ انشاءاللہ دعا کریں کہ اسی سال کے اندر جائے یا تیار ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ بھی سر اس کتاب کی تو بہت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے تو اللہ سے تعلق کیسے رکھیں. بالکل صحیح. اللہ کی صفات کا علم ہوگا تو اس سے اچھا تعلق رکھ سکتے ہیں. بہت بس شکریہ دعا سر، کریں. بہت
जी सर, आखिरी सवाल है शम्स ज़मान खुसरो साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा सवाल सब्जेक्ट के हिसाब से बड़ा बुनियादी है कि सब्र इस कॉन्टेक्स्ट में कि एहसान और इंसाफ, तो इस पहलू से सब्र को कैसे देखा जाए? सब्र और इंसाफ, सब्र और इंसाफ और सब्र और एहसान। नहीं ये आखिरी लफ्ज नहीं सुन सका मैं। एहसान। अच्छा एहसान। जी ठीक है जी, मैं समझ गया। सब्र और अदल और सब्र और एहसान। एहसान आप गालिबन हुस्न सलूक के मानी बोल रहे हैं। देखिए जो सब्र है ये इन सारी चीजों पे कायम रहने का नाम है। अगर एहसान का मौका है तो एहसान पर कायम रहने का नाम है, अगर अदल का मौका है तो अदल पर कायम रहने का नाम है। तो सब्र असल में वो फोर्स है या वो हमारी सलाहियत है या कुव्वत है जो मुझसे अदल करवाती है, जो मुझसे नाइंसाफी करवाती है। तो अगर सब्र नहीं है तो मैं नाइंसाफी कर जाऊंगा, अगर सब्र है तो मैं अदल करूंगा। अगर मेरे पास सब्र का वस्फ है तो मैं अपना हुस्न सलूक रखूंगा वालिदैन के साथ, हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो वो अगर सब्र नहीं है तो मैं ये कर नहीं सकूंगा। कहीं मतलब के लिए कर लूंगा, कहीं जरूरत के लिए कर लूंगा, लेकिन अगर आखिरत के लिए सब्र अदल करना है और आखिरत के लिए एहसान करना है तो फिर सब्र मेरे पास वो कुव्वत फराहम करती है जिसके जरिए से फिर मैं ये काम कर सकता हूँ। अब रह गया ये कि मिसाल के तौर पर सब्र की एक शक्ल अदल में जाहिर होगी। मसलन अगर मेरे साथ जुल्म हुआ है तो मैं बदला लूंगा तो अदल के मुताबिक लूंगा। अब सब्र मेरा क्या है कि मैं अदल के मुताबिक बदला लूं। तो सब्र के साथ अदल का एक ताल्लुक ये भी है। एक पहले है कि सब्र के जरिए से मैं अदल करता हूं। अब ये मैं क्या कर रहा हूं कि सब्र ही अदल हो गया है कि मैंने अदल पर कायम रहा हूं। तो ये ऐन सब्र का तकाजा है। मैंने बदला लेने में, मामला करने में अदल किया है तो मैं सब्र पर कायम रहा हूं। मैंने सब्र किया है अदल की सूरत में। तो सब्र को जब मैं कहता हूँ सही मौक़िफ़ पर कायम रहना है, सही रवैये पर कायम रहना है, सही अकीदे पर कायम रहना है, तो सही रवैये में अदल आएगा। अब जब मैं अदल कर रहा हूँ तो मैं सब्र कर रहा हूँ। मैं एहसान, वालिदैन के साथ पहला काम एहसान का है, हमसायों के साथ पहला काम एहसान का है। तो अब जब मैं हमसायों के साथ या वालिदैन के साथ एहसान कर रहा हूँ, उसने सलूक कर रहा हूँ, तो मैं सब्र कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हुक्म ये दिया गया है कि हमसाया अगर बुरी हरकत करे तो तुमने एहसान करना है, वालिदैन अगर बुरी हरकत करें तुम्हारे साथ तो तुमने एहसान करना है। अब मैं सब्र कर रहा हूँ। तो कोई दोहरा ताल्लुक है सब्र का और अदल का, सब्र का और एहसान का, कि सब्र एक ताकत की तरह है जो मुझे अदल और एहसान पर उभारता है, करने की तौफीक देता है, कुव्वत देता है। और जब मैं मुश्किल मामलात में अदल कर रहा होता हूँ तो सब्र पर कायम रहने की कोशिश कर रहा होता हूँ, क्योंकि सब्र के मानी है सही मौक़िफ़ पर, सही रवैये पर कायम रहना। शुक्रिया सर। अल्लाह खैर से रखे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया और सर इतनी तफसील से आपने चीज़ों को वाज़ेह किया हम पर। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम इस सिलसिले को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जी तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह जी हाफ़िज़। आप